تو کس کے برتھ ڈے پر ہیپی کرتے ہیں وہ؟ آپسی گھر مطلب نہیں، دو چیزیں ہیں. ایک یہ ہے کہ مطلب اپنے ہی گھر خاندان کے لوگوں میں لوگ برتھ ڈے منا رہے ہیں، اس کا مسئلہ ہے، یا کوئی اور مطلب ان کے دین دھرم کا کوئی اونچا ہے، جیسے جینتیاں بھی آتی ہیں نا بھائی. ہاں جی جی، کیا دلیل ہے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ایسے لوگ جتنے بھی سوال کریں ایسے، ان سے کہیے کہ نہ کی دلیل نہیں مانگی جاتی ہے. نہ کی دلیل تو یہی ہے کہ نہیں ہے اس کا کوئی ثبوت. جو کرتا ہے وہ دلیل دے کہ کیا دلیل ہے کہ کرنا چاہیے. نہیں، یہی تو مسئلہ ہے. کراہت یہ ہے کہ ہم دین کے پابند ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں. اس میں دیکھیے، اور یہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف آپ کو مطلب یوں ہی جواب دینے کے لیے. علماء اپنی کتابوں میں لکھتے رہے ہیں. آپ لوگ ماشاءاللہ بڑے طلبہ ہیں. یہ دیکھیے، یہ کیا ہے؟ الدلیل ہوا عدم الدلیل. یہ علماء لکھتے ہیں اپنی کتابوں کے اندر. دلیل یہی ہے کہ دلیل نہیں ہے. آدمی دلیل ہی دلیل ہے اس کی. برتھ ڈے منانے کی جہاں تک بات ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی ثبوت پیش کریں کہ ہاں بھائی فلاں کا برتھ ڈے منایا گیا اسلام کے اندر. برتھ ڈے منانے والے کیوں مناتے ہیں؟ اس بچے سے محبت ہے نا، اس سے عقیدت ہے، اور اس عقیدت میں، اس محبت میں، اس بچے کی پیدائش کی جب تاریخ آتی ہے تو وہ خوشی مناتے ہیں. یہی نا، وہ بہت زیادہ محبوب ہے، بہت پیارا ہے، لاڈلا ہے مثال کے طور پر، ہے نا، محترم ہے، اس لیے مناتے ہیں اس کی. تو یہ جو احترام ہے، یہ جو لاڈ ہے، پیار ہے، محبت ہے، یہ لاڈ پیار، یہ محبت، یہ اکرام، یہ احترام، ظاہر سی بات ہے کہ جتنا آپ پیچھے جائیں گے اتنا زیادہ وہ محبت، احترام اور تکریم کے مستحق ہیں. نہیں سمجھے؟ جتنا آپ پیچھے جائیں گے، جتنا آگے آپ جائیں گے قیامت کے قریب، اتنا یہ دنیا برائیوں کی طرف جائے گی. جتنا آپ پہلے جائیں گے اتنا آپ کو اعلیٰ عقیدے، اعلیٰ دین، اعلیٰ عمل، ہر اعتبار سے آپ کو اعلیٰ لوگ ملیں گے. ہم سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام، صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اور بڑے بڑے ائمہ، محدثین سب گزر چکے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آج کل کے لوگوں سے زیادہ احترام کے مستحق ہیں کہ نہیں ہے وہ؟ آج کل کے کسی بھی اعتبار سے، ہمارے خونی رشتے ہوں یا کسی بھی طریقے کے عام رشتے ہوں، کیا آج کل کے لوگوں سے زیادہ محبت کے قابل نہیں تھے وہ؟ تو محبت اور احترام کی بنیاد پر کیا کسی نے یہ کام کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. ایک بات تو یہ ہے، الدلیل ہوا عدم الدلیل. دلیل یہ ہے کہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ برتھ ڈے آیا کہاں سے ہے، یہ اس کے ناجائز ہونے کی دوسری دلیل ہے. آیا کہاں سے ہے؟ یہ کہاں سے نکلا ہے؟ اس کی تاریخ پتہ لگا کر کے دیکھو کہاں سے نکلا ہے. یہ کہاں سے نکلا ہے؟ ہاں نہیں، جیسے وہ کہہ رہے ہیں فاروق فرعون کے مطلب کسی پس منظر میں، اگر ایسا کچھ ہے تو مجھے بتائیں. نہیں، اس کا علم ہے مجھے. ہاں جی جی، بہرحال تو یہ چیز ممکن ہے، مجھے نہیں علم میں ہے یہ، لیکن میں جو سمجھتا ہوں، ابھی آپ نے کہا تھا نا فاطمی شیعوں کی طرف سے، حقیقت یہی ہے کہ اسلامی تاریخ میں کسی کی تاریخ پیدائش منانے کی جو شروعات ہوئی ہے وہ 361 کے بعد سے، 461 کے بعد سے ہوئی ہے. 461 462 کے سال پہلی بار انسانی تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں پہلی بار کسی نے برتھ ڈے منایا ہے. اور یہ وہی لوگ ہیں جو 361 میں، ہے نا، 361 میں یا 362 میں یہ فاطمی تھے، رافضی تھے، شیعہ تھے، یہ ہے نا. یہ لوگ یہاں سے نکلے مغرب سے، جس کو آج ہم موروکو کہتے ہیں، مراکش ہے نا، وہاں سے یہ نکلے اور یہ مصر میں داخل ہوئے. مصر میں جو آج اس کی وہاں کی راجدھانی ہے کیرو، جس کو کہتے ہیں، جس کو عربی میں قاہرہ کہتے ہیں اردو میں. یہ قاہرہ اصل میں کیا معلوم آپ نے؟ انہی لوگوں کا کام ہے. قاہرہ مصر میں نہیں تھا اس وقت کے، مصر میں قاہرہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، اس وقت تک نہیں تھی. یہ لوگ فاتحانہ مصر میں داخل ہوئے، اور ظلم ستم کی جو تاریخ ان کے ساتھ میں ہے وہ آپ کو اسلامی تاریخ میں کسی قوم کے ساتھ نہیں ملے گی. عقیدے کا فساد، مطلب کفر، شرک، بدعت، رافضیت،
اس کے علاوہ اخلاقی گندگیاں اور صحابہ اور تابعین وغیرہ کی توہین، ان کی تذلیل، اس سارے پہلوؤں پر آپ کو ان سے بدترین لوگ پوری تاریخ میں نہیں ملیں گے۔ مطلق طور پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مطلقاً ان سے بدترین آپ کو کوئی نہیں ملے گا۔ خیر، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ 361-62 میں داخل ہوئے تھے۔ اس وقت ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا المعز لدین اللہ، المعز لدین اللہ اس کا نام تھا۔ یہ لوگ 14 بادشاہ، یہ فاطمی جو شیعہ گزرے ہیں نا، یہ فاطمی یا علوی فاطمی وغیرہ کے نام سے جانے جاتے تھے۔ یہ لوگ 14 بادشاہ تھے پورے، یعنی شروعات ہوئی وہاں سے پہلا شروع ہوا، اور اس کے بعد 14واں بادشاہ جب ہوا تو اسی پر ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ اور یہ دور وہی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نا، 361-62 صلاح الدین ایوبی جن کا نام سارے لوگ جانتے ہیں، ان کے ذریعے سے ان کے آخری بادشاہ جس کا نام عاضد تھا، ذات سے عاضد لدین اللہ، اس کا قتل کیا گیا، اور اسی کے ساتھ یہ فاطمی حکومت ختم ہو گئی۔ 500 کچھ صدی کا، 500 کچھ سال تھا، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے۔ خیر، یہ جب مصر میں داخل ہوا، ہم لوگ تاریخ میں چلے گئے، ہم لوگ پڑھ رہے دوسری چیز اور چلے گئے تاریخ میں۔ خیر، جب یہ لوگ مصر میں داخل ہوئے تو اس معز لدین اللہ نے یہ طے کیا کہ ہم نے اس پر قبضہ کیا ہے، اور یہاں ایک ایسی سٹی تعمیر کریں گے، ایک شہر ایسا بنائیں گے کہ ویسا شہر پوری دنیا میں اس وقت نہ ہو، ایسا شہر پوری دنیا میں نہ ہو، مطلب اس کا معیار، اس کی بناوٹ، جو کچھ بھی اس وقت اویلیبل تھا، جو بھی اس کے اعتبار سے ساری دنیا کا سب سے زیادہ معیاری شہر تعمیر کریں گے، جو سارے شہروں پر غالب رہے۔ ایک شہر تعمیر کریں گے، اس کا نام رکھا، اس کا نام یہ رہے گا مدینۃ المعزیۃ القاہرہ، یہ اس کا نام رکھا۔ اس کا معنی کیا ہے؟ معزیہ تو اس کے نام سے ہے نا، مدینہ شہر کو بولتے ہیں، اور قاہرہ کا مطلب ہوتا ہے غالب ہونے والا، قہر والا، یعنی معز کا سارے شہروں پر غلبہ حاصل کرنے والا شہر۔ یہ شہر تعمیر کیا المدینۃ المعزیۃ القاہرہ کے نام سے۔ بعد میں دھیرے دھیرے جب ان کی حکومت بھی ختم ہو گئی تو یہ لفظ ختم ہو گیا، باقی کیا بچا؟ القاہرہ۔ یہی قاہرہ آج بھی نام اس کا چل رہا ہے۔ اب تو خیر اس کی حدود بھی بدل گئے ہوں گے، کہاں قاہرہ پہلے تھا، کہاں قاہرہ چلا گیا، لیکن بہرحال یہی نام باقی بچا ہے، آج اس کو قاہرہ کے نام جانا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے سب سے پہلے پوری اسلامی تاریخ کے اندر سب سے پہلے برتھ ڈے منانے کی شروعات کی تھی، اور یہ لوگ 6 برتھ ڈے مناتے تھے۔ ہم نے کہیں تقریر وغیرہ میں بھی بتایا ہے، کبھی 6 میلادیں ان لوگوں نے شروع کیا تھا، کیونکہ یہ فاطمی تھے، علوی کہتے تھے اپنے آپ کو، شیعہ رافضی تھے، تو یہ لوگ 6 برتھ ڈے مناتے تھے۔ وہ پنجتن آپ 5 لوگ تو جانتے ہی ہیں نا، وہ ہیں، اور ایک موجودہ بادشاہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی، فاطمہ، حسن اور حسین، اور چھٹا کون؟ جو موجودہ بادشاہ ہے۔ یہی انہوں نے شروع کیا تھا۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ یہی پہلا چانس ہے جہاں سے یہ برتھ ڈے کی بدعت شروع ہوئی ہے، ہمیں اس سے پہلے نہیں ملتا ہے کہیں۔ اور جب یہ بادشاہ مر جاتا، اگلا بادشاہ بنتا جب، جو اس کی بھی، یعنی یہ 5 تو ریگولر رہتے، اور یہ چھٹا اس کی برتھ ڈے منائی جاتی۔ اس کے علاوہ جو مہینوں کی بدعتیں ہیں، مہینوں کی شروعات ہو گئی، مہینے کا ختم ہوا، سال ختم ہوا، سال شروع ہوا، یہ سب بدعتیں بھی جتنی بھی آپ سنتے ہیں، یہ سب انہی لوگوں کی شروعات ہیں۔ اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں بہت زیادہ ان لوگوں کے بارے میں تفصیلی طور پر بیان فرمایا ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر۔ خیر، ہم لوگ جو ہے نا اب اسی پر اکتفا کریں گے اور پھر حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس وقت یہ البتہ کہہ رہا تھا میں کہ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا تھا، ابراہیم علیہ السلام، ہاں برتھ ڈے کی بات چل رہی تھی۔ دیکھیے برتھ ڈے جو ہے نا، یہ کم سے کم بدعت ہے، ہم اس کو اگر اور آگے نہ لے جائیں، یعنی اس کو ہم شرک وغیرہ کی بات نہ کہیں، تو عمومی طور پر جس پر حکم لگے گا وہ ایک ہی بدعت ہے۔ اب اگر اس کے اندر ایسی کوئی چیز کی جاتی ہے جو شرکیہ بھی ہے تو اس پر شرک کا بھی حکم لگے گا، لیکن مطلق طور پر اگر آپ کوئی پوچھے کہ برتھ ڈے کا کیا حکم ہے، بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو بدعت کیسے کہہ سکتے ہیں، جو دنیا کی چیز ہے، یہ دنیاوی چیز ہے، کہ اسلام سے اس کا کیا تعلق ہے؟ اگر واقعی اسلام سے تعلق اس کا نہیں ہے اور ایسے آپ رسماً مناتے ہیں، تب بھی غیر اسلامی رسم ہے، رسم بھی غیر اسلامی ہے نا۔
بدعت کی بہت ساری شکلیں ہیں، یہ رسم جو ہے بدعی رسم ہے، تو بہرحال بدعت سے یہ خارج نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے۔ اور کوئی بھی کسی طرح کی تعویل کرے، آپ دیکھیے برتھ ڈے منانا، کوئی بھی دن کسی مناسبت پر، یہ اصولی بات میں آپ کر رہا ہوں، برتھ ڈے سے ہٹ کر کے جس میں برتھ ڈے بھی شامل ہو جائے گی، برتھ ڈے ہو یا کسی کی وفات کا دن ہو یا کوئی اور مناسبت کا دن ہو، کوئی فتح کا دن ہو، ہے نا، یا کوئی مثال کے طور پر کوئی ہم نے جھنڈا لہرایا ہے کہیں، اس کا دن کسی مناسبت پر کوئی دن منانے کی جو بات ہے، اس کا اسلامی تصور کیا ہے؟ ہمارے پاس اسلام میں ایسی کوئی تعلیم سرے سے نہیں ہے کہ کسی مناسبت پر کوئی دن منایا جاتا ہو، یہ سرے سے اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ یہ تو برتھ ڈے کیسے منایا جا سکتا ہے؟ جنگ بدر ہوئی تھی، آپ بتائیں کہ اس سے بڑا تاریخی کارنامہ کون سا ہو سکتا ہے جس کو غزوۃ بدر الکبریٰ المعرکۃ الفاصلہ کہا؟ فیصلہ کن جنگ تھی وہ، بڑے بڑے 24 سردار مشرکین کفار جنہوں نے مکے کی 13 سالہ زندگی میں مسلمانوں کی زندگی اجیرن کر ڈالی تھی، 24 بڑے بڑے سردار پہلی جنگ میں مار دیے گئے تھے۔ اگر منانا چاہیے تھا تو فتح کا اس سے بڑا جشن منانا چاہیے کسی اور چیز میں، لیکن کچھ بھی نہیں منایا گیا کبھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا مسئلہ تو پیدائش سے جڑ جائے گا، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ دن منانے کا ہی سرے سے اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے، سرے سے نہیں ہے۔ ہجرت کا دن، جب وہ ظلم و ستم سے نکل کر کے مکہ سے مدینہ آئے، ایک اسلامی چھوٹی سی ریاست قائم ہو گئی، اس سے بڑا اور کارنامہ کیا ہو سکتا تھا مسلمانوں کا؟ لیکن کسی نے منایا نہیں منایا۔ تو ایسا کوئی تصور اسلام کے اندر ہے ہی نہیں۔ اس کو کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، اس کو ہم اسلام سمجھ کے نہیں مناتے ہیں، بس ایک یادگار کی شکل میں مناتے ہیں، تو یہ رسم جو یادگار کی اس کی دین میں کیا حیثیت ہے؟ سارے پہلو اگر آپ غور کریں گے تو بہرحال یہ غیر اسلامی رسم ہے اور بدعت سے اس پر کم حکم نہیں لگ سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو اسی ولا اور برا کی وجہ سے حنیف کہا گیا تھا۔ حنیف سارے لوگوں سے، سارے شرک سے، شرک کے ساری شکلوں سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں 2 طرح کا شرک تھا۔ شرک تو ایک ہی تھا، شرک تھا، لیکن 2 طرح سے کیا جاتا تھا۔ کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ وہ سورج، چاند اور ستاروں کی پوجا کیا کرتے تھے، آسمانی مخلوقات کی، اور ایک طبقہ تھا جو زمین میں بتوں کو بنانا اور اس کی پوجا کرنا، جس میں ان کے والد صاحب آزر جو تھے وہ ان سب کے کہہ لیجیے ذمہ دار تھے، بڑے تھے۔ 2 طرح کے لوگ تھے۔ ان دونوں کو ابراہیم علیہ السلام نے نکار کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا، اور اسی وجہ سے ان کو حنیف کہا گیا۔ سارے جھوٹے معبودان سے کنارہ کشی اختیار کر لینا، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہو جانا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا کارنامہ تھا، یہ انہوں نے کیا، اس لیے ان کو حنیف کہا گیا۔ انہوں نے بیزاری کی جو بات آئی ہے، آپ دیکھیں کہ بیزاری کا اظہار باپ سے کیا انہوں نے، جو سب سے قریبی رشتہ ہے انسانی زندگی کا، جس کے ذریعے سے ایک بچے کا وجود ہوتا ہے۔ والدین اپنے اولاد کے وجود کا سبب ہوا کرتے ہیں، لیکن ان سے بھی بیزاری کا اظہار۔ اور بیزاری کی جو بات میں بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ بیزاری کا تعلق کیسے ہوگا، بیزاری کیسے رکھی جائے؟ کیا ہم ذاتی طور پر دشمنی رکھیں گے اس سے؟ نہیں، اس کی شرک سے دشمنی ہے، اور جب تک وہ شرک پر ہے، شرک کی وجہ سے اس سے دشمنی ہے، شرک کے پہلو سے دشمنی ہے، ذاتی طور پر اس سے کوئی نفرت نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے جو تخاطب کیا، جو گفتگو کی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حنیف کہا۔ اگر باپ سے ہمدردی کی گفتگو کرنا، انہوں نے جو کہا کہ مغفرت کی دعا کروں گا، چونکہ ان کو نہیں معلوم تھا، ہے نا، اس لیے انہوں نے کہا مغفرت کی دعا کروں گا۔ بعد میں جب پتا چلا کہ وہ جائز نہیں ہے تو تبرأ منہ، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے بھی برات کا اظہار کر لیا اور کہا کہ نہیں، شرک کے لیے میں آپ کے لیے بخشش کی دعا بھی نہیں کروں گا۔ لیکن کیا ہمدردی کی کہ نہیں کی؟ باپ کہا کہ نہیں کہا؟ ان کو اچھی طرح سے یا ابتی، اے ابا جان، اے ابا جان، اے ابا جان، کتنی شفقت سے سمجھایا۔ یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ یہ برا کے خلاف نہیں ہے، یہ برات کے خلاف نہیں ہے، بیزاری کے خلاف نہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس میں اختلاف ہے کیا کہ آزر ان کے والد نہیں تھے؟ میرے بھائی ایک دم صحیح بات ہے، قرآن کریم سے اچھا سچا کوئی کلام ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے صاف کہا لِأَبِيهِ آزَرَ اِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ
लिअबीही आज़रा, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप आज़र से कहा, अल्लाह फरमाता है बिल्कुल नहीं, सही बात है कि उनके वालिद थे, बाप थे। तो चाचा कहने में कोई परेशानी थी अल्लाह तबारक व तआला को? क्या मसला उसके अंदर, क्या हर्ज की बात थी? इज़ क़ाल इब्राहीम लिअम्मिही आज़रा, जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा आज़र से कहा, ऐसा कहने में क्या हर्ज था? अल्लाह के कलाम में इस तरह तावील करना मुनासिब नहीं है। हाँ नहीं, ये सब तावीलात हैं, ये सब तावीलात हैं, समझ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जब साफ लफ्ज़ों में बाप कहा है तो ये बात कहना दुरुस्त नहीं। और जहाँ तक रही बात ये कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मग़फ़िरत की दुआ की, है ना, अल्लाह ताला ने उसकी वजाहत फरमाई दूसरी जगहों पर। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ की और कहा मग़फ़िरत की दुआ मैं करूँगा, ला अस्तग़फ़िरन्ना लका वमा अमलिकु लका मिनल्लाहि शैअ। तो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि जब उनको नहीं मालूम था तब उन्होंने किया, और बाद में जब पता चला कि इसकी गुंजाइश नहीं है तो बरात का इजहार कर लिया उन्होंने। इस मामले में अल्लाह तबारक तआला ने कहा कि वो तुम्हारे लिए आइडियल नहीं है, यानी इस वक्त इस पहलू पर आइडियल नहीं है, वो असल हकीकत जो है उस पर वो आइडियल है, यानी मग़फ़िरत की दुआ मुशरिकीन के लिए करना जायज़ नहीं है। तो सही बात यही है। और मैं समझता हूँ एक बात और भी है कि वो उनके बाप थे या उनके चचा थे, इससे एक मसला बदलता नहीं है, मसले की हैसियत नहीं बदलती, मसला अपनी जगह पर साबित रहता है। जो मसला साबित है वला का, बरा का, दोस्ती का, दुश्मनी का, वो साबित है, खा वो उनके चचा हो या उनके बाप हो। तो ये एक तफसीरी मूशगाफी है कि उसको कहा जाए कि यहाँ पर चचा के माने में है, या चचा को भी बाप कहा जाता है। क्या कहा है? तो अभी अल्लाह ने कहा ना कि अभी का इस्तेमाल, अब बाप को बोलते हैं, ले अभी ही अल्लाह ने फरमाया, ले अभी ही, है ना, तो बाप ही कहा जाता है। नहीं, लोग कह रहे हैं कि चाचा को भी बाप कहा जा सकता है, इसलिए अल्लाह ताला ने बाप कहा है। तो ठीक है, हमारे सामने अल्लाह ने अब का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है, अब बाप के माने में हम बाप के माने में लेंगे। और अगर चचा के माने में कोई चीज़ अगर साबित होती भी है, मिसाल के तौर पर किसी तफसीर से, किसी हदीस से, तो भी मसला जो कुरान करीम में बयान किया गया है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अकीदे की जो बात साबित होती है वो वैसे ही साबित होगी जैसे साबित हो रही है। मसला है पूजा नहीं हुई है तो एक अलग मसला है। पूजा नहीं हुई है तो मसला ये है कि वो उनके एक गैर इस्लामी त्यौहार की मुनासबत की मिठाई है, वो गैर इस्लामी त्यौहार की मुनासबत की मिठाई है, उसका क्या हुक्म है? और उस पर पूजा भी अगर हुई है गैरुल्लाह की तो उसका क्या हुक्म है? ये दो मुस्तकिल मसले हैं। ऐसा नहीं कि पूजा नहीं हुई है तो फिर उसका लेना देना जायज़ है। गैर इस्लामी त्यौहार की मुनासबत पर बटी कि नहीं बटी है? वो डेली क्यों नहीं बांटता, हर महीने में क्यों नहीं देता है कि नहीं? एक मिसाल है, जाहिर बात है कि एक त्यौहार उसका आया है, और दिवाली शायद मैं समझता हूँ कि इनका बड़ा त्यौहार माना जाता है, तो एक बड़े त्यौहार की मुनासबत पर इसने उस मालिक ने, कंपनी वाले ने अपने काम करने वालों को उस खुशी में शरीक करते हुए उसने मिठाई तकसीम की। तो गैर इस्लामी त्यौहार की मुनासबत पर वो तोहफा दे रहा है, इसलिए गैर इस्लामी त्यौहार की मुनासबत पर तोहफा देना और लेना नाजायज़ है। अगर पूजा भी अगर किया हुआ है उसके ऊपर तो फिर तो सरासर वो मिठाई मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह के हुक्म में, वो सरासर एकदम उसका हुक्म और ज़्यादा गंदा है, ये हराम है, और ये कुफरिया और शिरकी अकीदा है। तो दोनों मसले अलग अलग हैं। अगर पूजा करके दिया है तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है नहीं? लेकिन अगर वो गैर इस्लामी त्यौहार की मुनासबत पर उसने बतौर तोहफा दिया है तो तोहफा देना या हम उसको तोहफा ले जा करके दें, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तहादौ, एक दूसरे को तोहफा देना, एक दूसरे को मुबारकबादी पेश करना, इसी हुक्म में है, और इसका दोनों का हुक्म हुर्मत का ही है, दोनों शक्लें हराम, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अब ये मसला आएगा कि मजबूरी की हालत है, क्या करें, नहीं लेंगे तो ऐसा होगा, है ना, इनकार कर देंगे तो ऐसा, कोई एक अलग मसला है अपने आप में। बोनस की बात आप वाज़ेह तौर पर समझ लें कि बोनस वगैरह की बात इससे मुख्तलिफ है। क्यों मुख्तलिफ है? मुख्तलिफ यह है कि इसलिए मुख्तलिफ है, बोनस आप ले सकते हैं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपने जब कंपनी ज्वाइन की थी तो उस वक्त आपके साथ एग्रीमेंट हुआ होगा, आपकी इतनी सैलरी होगी सालाना, आपकी इतनी सैलरी बढ़ेगी और सालाना आपको इतना बोनस मिलेगा।
یہ آپ کے اس معاہدے کا حصہ ہے جو آپ کی تنخواہ کے میں اضافے کی چیز ہے. وہ یہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, آپ لیجئے, سمجھ رہے ہیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. بونس آپ لے سکتے ہیں, انکریمنٹ جیسے ہوتی ہے ایسے بونس بھی انکریمنٹ کا ایک حصہ ہے کہ ایک مناسبت پر وہ آپ کو سال بھر میں ایک موقع آئے گا جس میں وہ آپ کو مثال 5,000 روپیہ اور ایکسٹرا دے گا, 10,000 روپیہ آپ کو بونس دے گا, تو آپ اس کو لے سکتے ہیں. چاہے وہ اس بونس دینے کا ٹائم اس نے دیوالی کے موقع پر بنایا ہو, تب بھی آپ لے سکتے ہیں, کیونکہ معاملہ دیوالی سے جڑا نہیں ہوا ہے. ہمارے ساتھ جو جڑا ہوا ہے کہ ہمارے ساتھ اگریمنٹ یہ ہوا ہے کہ اتنی سیلری دے گا, سال میں اتنا انکریمنٹ کرے گا اور سال بھر میں ایک مرتبہ بونس دے گا. اب چاہے جب دے گا سال بھر کے اندر, کوئی حرج کی بات نہیں, کیونکہ وہ آپ کے اگریمنٹ کا حصہ ہے, آپ کی سیلری کا, آپ کی انکم کا حصہ ہے, تو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بقیہ جو چیزیں جو اس تہوار کی مناسبت پر وہ کر رہا ہے, ایسا کوئی اگریمنٹ آپ کے ساتھ نہیں ہوا تھا, اس کا تعلق تہوار سے ہے, اسی حکم میں ہے. بالکل ظاہر سی بات ہو, کیسے مسلمان ہوں گے, آپ جانتے ہی ہیں. تو کس حساب سے دے رہا ہے, وہ کیا دیوالی کی خوشی میں دے رہا ہے, دیوالی کی خوشی میں دے رہا ہے؟ اگر دیوالی کی خوشی میں دے رہا ہے تو پھر اسی کا حصہ ہے, یہی غیر اسلامی تہوار کی مناسبت پر دے رہا ہے, پھر بونس نہیں کہیں گے آپ اس کو. مجبوری کی حالت میں, مجبوری کی حالت میں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اتقوا اللہ ما استطعتم لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اللہ سے ڈرنے کی تمہیں طاقت ہے, جتنا ممکن ہے آپ ڈریں, بچیں اس سے. اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کے بس میں نہ ہو, یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیں اس پر نہیں موافقت کرنی ہے, نہیں لینا ہے, یہ بھی نہیں لینا ہے, دینا بھی نہیں ہے, ہمیں زبانی طور پر مبارکبادی بھی نہیں پیش کرنی ہے, مبارکبادی پیش کر دیتا ہے اس کا جواب دے رہا ہے تو بھی وہ بھی نہیں کرنا ہے, یہ سب چیزیں ہم کو معلوم ہیں. لیکن ایسا ہے مسئلہ مجبوری کا کہ اگر ہم نہیں لیں گے, اسی کمپنی میں ہم کام کرتے ہیں, نہیں لیں گے, انکار کر دیں گے, تو اس کی وجہ سے ہمیں وہ مثال کے طور پر نوکری سے نکال دے گا, جاب سے نکال دے گا, یا اور کوئی ری ایکشن کرے گا. آپ یہ اگر محسوس کرتے ہیں تو آپ اس چیز کو نہ چاہتے ہوئے کراہت کے ساتھ آپ اس کو لے لیجیے. اب لے کر کے کیا کریں گے, آپ اس کو کسی کو دے دیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کسی کو دینا بھی جائز نہیں ہے, لیکن کسی کو دینا جائز ہے. کسی کافر کو جو اسی عقیدے کا آدمی ہو, آپ اس کو دے دیجیے, دے سکتے ہیں اس کو, اس کی گنجائش ہے, کیونکہ ریشم جو حرام ہے مردوں کے لیے, ہے کہ نہیں, مردوں کے لیے, عورتوں کے دونوں, ریشم تو سب کے لیے حرام ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے دروازے کے پاس کوئی ریشم کا لباس بک رہا ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے مخاطب کر کے کہا, آپ اس کو اگر لے لیتے, ایک جوڑا بڑا اچھا ہے یہ, تو آپ کے پاس وفد آتے ہیں الگ الگ قبیلوں کے, تو آپ ان کی مناسبت پر پہن سکتے تھے. اور یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے کہ کسی مناسبت پر اچھا کپڑا پہننا, ہے نا, ٹیپ ٹاپ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں, آج کل کے موقع پر مناسبت سے نہیں, لیکن اچھا, ذرا عام حالات سے ہٹ کر کے, تجمل جس کو کہتے ہیں, خوبصورتی اختیار کرنا, یہ ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں. آپ کے بعد جب وفد آتے تھے تو آپ خوبصورت لباس پہن کر کے ان سے ملتے تھے, یہ چیز جائز ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا لے لیتے, تو کہا کہ وہ دیکھا تو ریشم کا کپڑا ہے. آپ نے فرمایا یہ کپڑا ان لوگوں کے لیے ہے جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. ہذہ لباس لبسۃ من لا خلاق له فی الآخرہ, یعنی گویا کہ مشرکین کفار اس کو پہن سکتے ہیں, ہم تو نہیں پہن سکتے. بہرحال یہ معاملہ ہو گیا اور واضح ہو گیا کہ یہ جائز نہیں ہے, اس لیے آپ نے تنبیہ کر دیا کہ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. کچھ دنوں کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس کچھ کپڑے آئے, تو آپ نے ان میں سے ایک کپڑا ریشم کا ہی تھا, وہ آپ نے حضرت عمر کو بھیج دیا. عمر رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہوئی کہ ابھی فلاں موقع پر تو آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جائز نہیں ہے اور آپ نے یہ بھیج دیا ہے. تو آ کر کے باقاعدہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی, آپ نے مجھے یہ بھیجا ہے وقت قلت ما قلت, جبکہ آپ اس سے پہلے جو کہہ چکے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں نے تم کو اس لیے نہیں دیا ہے کہ تم اس کو پہنو, پہننے کے لیے نہیں دیا ہے, وہ ایک مال ہے, اس کو بیچ لو, بیچ کر کے اس کی رقم استعمال کر لو, یا اس کو تم کو کسی کو دینا ہے تو کسی غیر کو دے دو, غیر مسلم کو, جو جس کے یہاں اس کی گنجائش, ہمارے یہاں اس کی گنجائش نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے کسی دوست کو جو زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے ان کا دوست تھا اور کفر کی حالت میں تھا, اس کے پاس اس کو بھیج دیا. تو اسے ثابت ہوتا ہے کہ آپ دوسرے کو دے سکتے ہیں. اس میں ایک مسئلہ صرف رکاوٹ بنتا ہے, وہ یہ ہے کہ تحفے تحائف کا دینا لینا دونوں جائز نہیں ہے اس تہوار کی مناسبت پر, کسی بھی تہوار کی مناسبت پر جو غیر اسلامی ہو.
مشکل یہ پیش آتی ہے کہ اگر آپ نے انہی دنوں میں یہاں سے آپ نے لیا اور کسی غیر کو آپ دے رہے ہیں تو وہ تو یہی سمجھے گا نا کہ آپ ماشاءاللہ دیوالی میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں، اس کو تحفہ پیش کر رہے ہیں. اس کو نہیں معلوم کہ آپ نے کہاں سے لایا، آپ نے کیوں مجھے دیا، لیکن وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ یہ رواداری ہمارے ساتھ مسلمان برت رہا ہے اور ہمیں تحفہ دے رہا ہے، تو اس کو یہ سمجھ میں آئے گا ایسا. لیکن کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ ہمارے پاس گنجائش ہے اس کی کہ ہم کسی کو دے سکتے ہیں تو آپ دے دیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ اتنا ہی ہوگا جتنا آپ کو ملے گا، جتنا آپ کو ملے گا، اور آپ مجبوراً جہاں لینے پر مجبور ہوں گے اتنا ہی آپ لیں گے اور اتنا ہی تو آپ دیں گے. ایسا تو نہیں کہ سب کو بانٹیں گے اپنی طرف سے لے کر کے. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. البتہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بعض آثار میں ایسا پایا جاتا ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے تہواروں پر مبارکبادی دی ہے. بعض آثار حضرت عائشہ وغیرہ کے حوالے سے بیان کیے جاتے ہیں، وہ سارے آثار ضعیف ہیں، وہ سارے آثار ضعیف ہیں. صحیح بات یہ ہے کہ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ غیر مسلموں کے تہواروں میں ہم شرکت کر سکتے ہوں. تحفے، تحائف، دین لین، مبارکبادی کا تبادلہ، ایسی کوئی چیز ہمارے پاس شریعت کے اندر موجود نہیں ہے. ہم تعلق، ہاں بالکل، ہم وہیں پر اتنا ہی ہم کر سکتے ہیں جتنا ہمارے پاس مجبوری کی بات آ جائے. ایسے بسا اوقات ہمارے بیچ میں کچھ نیتا ہیں، مثال کے طور پر جو اختیارات میں ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اگر آپ نہیں لیں گے تو ایک دشمنی اور عناد بڑھے گا، تو ٹھیک ہے، مجبوری، آپ لے لیں، آپ لے لیں کراہت کے ساتھ لیں، کیونکہ انکار منکر کے 3 درجات ہیں. نہیں آپ کہ نہیں آپ رکھیے، نہیں چاہیے مجھے، میں نہیں لوں گا، مسلمان ہوں، مجھے نہیں چلتا ہے. اگر ایسی طاقت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو آپ زبان سے کہیے کہ نہیں مجھے نہیں چلے گا. اگر آپ ایسا کہہ سکتے ہو کہ بھائی دیکھو آپ تو جانتے ہو ہم مسلمان ہیں، ہمیں یہ نہیں چلتا ہے آپ کا، آپ منائیے اپنا، آپ کی تہوار ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں نہیں چلتا. اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو کہہ دیجئے، لیکن یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں تو دل میں کراہت کے ساتھ آپ اس کو لے لیجئے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی کہنے مطلب یہ ہے کہ کہیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عقیدہ نہیں بگڑنا چاہیے کہ رواداری میں سب جائز ہے، ایک دوسرے کے تہوار میں آؤ، وہ ہمارے یہاں آئیں، ہم اس کے یہاں جائیں. بھئی ہم غیر مسلموں کو اگر اپنے تہواروں میں بلاتے ہیں تو کیوں بلاتے ہیں؟ منمانی بلاتے ہیں؟ منمانی نہیں بلاتے ہیں نا. ہمارے پاس دلیل ہے کہ غیر مسلموں کو ہم تہواروں میں شریک کر سکتے ہیں، ان کو ہم تحفہ دے سکتے ہیں، ان کو ہم قربانی کا گوشت کھلا سکتے ہیں. ہم نے اس کو کرنے کے لیے دلیل ڈھونڈی ہے کہ نہیں ڈھونڈی ہے؟ دلیل ڈھونڈی ہے، دلیل ملی اس لیے ہم کر رہے ہیں. اگر اللہ کے دین میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں آپ نہیں دے سکتے تو دیتے، ہم نہیں دیتے. تو ہم جو کر رہے ہیں وہ دین کے حساب سے کر رہے ہیں، لیکن ہم جو وہاں نہیں کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ بھی دین کے حساب سے کر رہے ہیں، کس کی دینے کی گنجائش نہیں. تو ہم پابند ہیں دین کی، شریعت کے، اور ہمیں ویسے ہی کرنا ہے جو ہمیں جس کی اجازت ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. عام طور پر یہ عقیدہ بگڑا ہوا ہے، ذہن میں سوچ بگڑی ہوئی ہے. ان کا کہنا یہ ہے لوگوں کا عام طور پر کہ یہ تو رواداری ہے، سب ایک ہم ہندوستان کے اندر رہتے ہیں، گنگا جمنی تہذیب کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ عقیدہ بھی ہم سودا کر لیں. یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، بنیادی مسئلہ ہے. تو جہاں تک ممکن ہو وہاں تک آپ بچیں. جہاں دشواری ہو، مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے، کمزور حالات میں زندگی ہم گزارتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مجبوریوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے، اور وہ بندے اور اللہ کے بیچ میں ہے کہ میں نے یہ کام جو کیا ہے غیر اسلامی، وہ کسی مجبوری کی بنیاد پر کیا ہے. مجبوری کا معنی بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مجبوری کا معنی کیا ہوتا ہے. مجبوری کا معنی یہ نہیں ہے کہ سب کو خوش رکھیں گے، سب کو خوش رکھنا یہ ضروری ہے، اور نہیں رکھیں گے خوش تو یہ مجبوری ہے، خوش رکھنا چاہیے. یہ کوئی مجبوری نہیں ہے. جہاں ہم کہہ سکتے ہوں، منع کر سکتے ہوں، ہم منع کر دیں. اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات کو جانتے ہیں کہ مسلمانوں کو نہیں چلتا ہے. یہ لوگ سامنے سے کہتے ہیں آپ کو تو چلتا نہیں ہے، نہیں تو آپ کا تو پیک رکھا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ ایسا لوگ کہتے ہیں باقاعدہ. آپ کے لیے بھی ہم نے تیار کیا تھا، لیکن آپ کو نہیں چلتا اس لیے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. تو ایسا ممکن ہے کہ ہم بعض لوگوں کو کہہ دیں کہ ہمیں نہیں چلتا. لوگ جانتے ہیں. آپ کے پاس تہوار منانے کے لیے ڈونیشن مانگنے والے بھی تو آتے ہیں نا. یہ بھی مشکل ہے آپ کے لیے. آپ مطلب آپ واقعی بڑی مشکل ہے. جو لوگ اس طرح کے حالات میں ہیں وہ کہتے ہیں اگر آپ ڈونیشن نہیں دیں گے تو آپ کو دکان نہیں کھولنے دیا جائے گا، آپ کو کاروبار نہیں کرنے دیا جائے گا. مجبوری ہے آپ کی، دے دیجیے آپ اس کو جو بھی ہے 1500 جتنے میں آپ اس میں بھی آپ کو جتنے سے کم میں کام چل سکتا ہو کام چلا لیجیے. تو وہ اصل میں دل میں کراہت ہونی چاہیے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو غیر اسلامی شریعت ہے اس سے برات کہیں نہ کہیں ہمارے دل کے اندر ہونی چاہیے، موافقت نہیں ہونی چاہیے. وہی ایمان کا بنیادی حصہ ہے. اگر وہ چیز دل سے نکل گئی کہ نہیں تو سب چلتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو آپ اگر نہیں بھی دیں گے لیں گے تو اس عقیدے کے فساد کی وجہ سے ہمارے لیے خطرہ ہے. ہاں یہ سب ہوتا ہے، بالکل اسی کا ریئیکشن ہوتا ہے، مخالفت کرتے ہیں وہ.
ایسی صورتحال میں اگر کسی انسان نے کمپرومائز کیا تو اللہ کے نزدیک انشاءاللہ اس کی پکڑ تو نہیں ہوگی. بالکل نہیں پکڑ ہوگی. یہ دیکھیے دو چیزیں ہیں شریعت کے اندر. ایک ہے العزیمہ، یہ سب آئے گا آپ کو فقہ وغیرہ پڑھیں گے نا تو آئے گا. فقہ کہاں پڑھ رہے ہیں، کون پڑھا رہے ہیں؟ ہاں تو شیخ صفات بتائیں گے انشاءاللہ آپ کو. یہ ہے رخصت، العزیمت اور الرخصت. رخصت اور عزیمت، عزیمت وہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا ہے تو نہیں کرنا ہے، مجھے اس کی وجہ سے جو تکلیف آئے گی برداشت کروں گا. مجھے گھر بیچ کے جانا پڑے گا، گھر بیچ کے چلا جاؤں گا. کاروبار بند ہو جائے گا، کاروبار بند ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں. یہ ہے عزیمت. یہ بہت اعلیٰ مقام ہے ایمان کا. اگر یہ کوئی کر سکتا ہے جس کو اللہ نے کیپیسٹی دی ہے تو کرے، کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن اگر وہ نہیں کر سکتا ہے تو رخصت ہے. رخصت کا مطلب یہ ہے کہ حالات ہمارے ایسے نہیں ہیں کہ ہم اس پر ٹک سکیں، ہم ضرر میں آ جائیں گے، مشقت کا سامنا کرنا پڑے گا اور ہمارے بس کا نہیں ہے وہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنا ہمارے بس میں ہے اتنی ہی کی ذمہ داری ہم کو دی ہے. جو بس میں نہیں ہے اس کے سلسلے میں رخصت ہے. لیکن ہم نے عرض کیا آپ سے کہ اصل وہ سوچ عقیدے کی نہیں بگڑنی چاہیے، وہ عقیدہ قائم رہنا چاہیے جس کو ہم برا کا عقیدہ کہتے ہیں. بیزاری، شرک اور مشرکین کے رویے سے ہمیں بیزاری ہونی چاہیے. جو ہم کر رہے ہیں وہ دل کی کراہت کے ساتھ کر رہے ہیں، نہ چاہتے ہوئے کر رہے ہیں. آپ دیکھیے مستر، جو مستر ہے جس کو ہم مستر کہتے ہیں، مستر فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، ہے نا، خنزیر کا گوشت. آدمی بھوکا ہو جائے، بھوک اس کی ہو اور کوئی راستہ نہ ہو اس کو زندگی مطلب زندہ رہنے کے لیے، تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ کیا کرے، اس حرام گوشت کو کھا سکتا ہے جس سے اس کی زندگی بچ جائے. اگر کوئی آدمی نہیں کھاتا ہے، کہتا ہے میں مر جاؤں گا لیکن میں حرام نہیں کھاؤں گا، تو یہ عزیمت ہے، یہ اعلیٰ مقام ہے یہ. اور اگر کھا لیتا ہے وہ تو رخصت ہے. لیکن یہ رخصت مضطر کے لیے دو شرطوں کے ساتھ ہے. دونوں شرطیں اسی آیت میں بیان کی گئی. ایک شرط ہے غیر باغ اور ایک دوسرا ولا عاد، غیر باغ ولا عاد. مجبور ہے، زندگی اس کی چلی جائے گی. عزیمت یہ ہے کہ نہ کھائے، زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے مر جائے. دوسرا ہے کہ نہیں گنجائش ہے اس کے لیے، برداشت نہیں کر سکتا اور موت نہیں برداشت کر پائے گا، موت نہیں چاہتا کہ موت ہو جائے. اس کے لیے دو شرطیں ہیں. غیر باغن، وہ اس حرام گوشت کو کھائے اس شرط کے ساتھ کہ وہ باغی نہ ہو. باغی اردو والا باغی نہیں ہے. باغ کا مطلب ہوتا ہے بغا یبغی، چاہت، چاہنا. غیر باغن، چاہت کے ساتھ نہ کھا رہا ہو، یعنی کراہت کے ساتھ کھا رہا ہو، نہ چاہتے ہوئے کہ اللہ ایسے حالت میرے اوپر آ گئے ہیں کہ ان حالات میں مجھے حرام کھانے کی نوبت آ گئی ہے، نہ چاہتے ہوئے کھائے. دوسری چیز ہے ولا عاد، اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو. اگر ایک ٹکڑے سے اس کی جان بچ سکتی ہو تو اگلا ٹکڑا نہ کھائے. ان دو شرطوں کے ساتھ اس مستر کے لیے گنجائش ہے کہ رخصت پر عمل کر سکتا ہے. اور اگر عزیمت پر چلتا ہے تو یہ اعلیٰ مقام ہے. تو یہ چیز، یہی مسئلہ ہے. ہمیں ہمارے اگر ذہن میں یہ آ جائے کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کھا لیا تو کھا لیا. اگر یہ چیز اس کی کراہت اگر دل سے نکل گئی، عقیدہ اگر بگڑ گیا نا، تو پھر یہ کوئی فائدہ نہیں. نہیں بھی کھائے گا آدمی، نہیں بھی غلط کرے گا، تب بھی اس عقیدے کے فساد کی وجہ سے اس آدمی کا انجام خراب ہو جائے گا. کیونکہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے یا پڑھیں گے ہم لوگ کہ چار طرح سے انسان کے عقیدے میں فساد آتا ہے اور جس کی وجہ سے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. ان میں سے ایک قول، زبان سے کوئی ایسی بات بولتا ہے جس سے ایمان سے باہر چلا جاتا ہے نا. اپنے عمل سے کوئی چیز ایسا کرتا ہے جس کی وجہ سے ایمان سے وہ باہر چلا جاتا ہے. عقیدے سے، عقیدہ سوچ میں اس کے ایسی چیز آ گئی ہے. آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن اس کی سوچ میں ہے کہ یہ بلا وجہ کا بوجھ ہے، بلا وجہ کا برڈن ہے، 5 ٹائم اس میں میرے کاروبار کا نقصان ہوتا ہے، میری جاب کا نقصان ہوتا ہے. تو نماز پڑھ بھی رہا ہے پابندی کے ساتھ، تو بھی اس کی سوچ کی وجہ سے اس نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہے اور وہ آدمی دائرہ اسلام سے نکلا ہوا ہے. اور چوتھی چیز ہے شک. قول، فعل، اعتقاد اور شک، 4 پہلو جس کی وجہ سے انسان، ایک آدمی کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، عمل بھی کر رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ سب باتیں واقعی دین کی ہیں. میں کر تو رہا ہوں یہ کام لیکن مجھے یقین نہیں ہے کہ جنت جہنم کے بارے میں جیسی بات آئی ہے اس کی کوئی حقیقت ہے. تو سب کچھ کے باوجود بھی وہ انسان دائرہ اسلام سے باہر نکلے گا. اسی کو نواقض اسلام کہتے ہیں، ہے نا، نواقض اسلام.
تو یہ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ پھر انشاءاللہ ہو سکتا ہے پڑھیں گے، اس میں تو نہیں ہے ابھی، شاید اگلا جو لیول ہے نا ابھی آپ پہلا پڑھ رہے ہیں اس میں شاید یہ چیزیں ہوں گی۔ میلے میں عرس میں جو لگتے ہیں یہاں پہ کھاتے ہیں جو کھانا چاہیے وہاں پہ، میلے عرس کی جہاں تک بات ہے تو میلے عرس میں کس طرح سے کھاتے ہیں؟ کچھ لوگ تو بیچنے والے ہوتے ہیں، نہیں بیچنے والوں کیا کھا سکتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بیچارے بیچنے کے لیے آئے روزی روٹی کے لیے، ہے نا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مارکیٹ لگی ہوئی ہے میلے میں تو عام طور پر مارکیٹ زیادہ ہوتی ہے، تو وہ آپ اس کا اسٹال لگا ہے، کسی نے کچھ لگا رکھی ہے، آپ خرید کے کھائیے، سیم اسی حکم میں ہے، بالکل مجبوری میں ہی آپ جو ہے آپ کو یہی دیکھنا ہے کہ آپ کا کام بغیر اس کے ہو جائے تو اچھا ہے، لیکن اگر مثال کے طور پر یہ ہے کہ بھئی کام ضروری ہے کیونکہ اضطرار مضطر کہا گیا، مجبور ہے، مجبور کسے کہتے ہیں؟ ہماری چاہت کے خلاف ہو جائے گا تو مجبور نہیں، ہم مجبور رہیں گے، ایسا نہیں ہے، مجبور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز ایسی ہے کہ اگر آپ وہ کام نہیں کریں گے تو آپ کو آپ کی دین، آپ کے عقیدے، آپ کے عمل، آپ کی زندگی میں بہت بڑا نقصان پہنچے گا۔ مضطر یہ ضرر سے بنا ہوا ہے، یعنی آدمی کو ضرر لاحق ہوگا بہت زیادہ، ایسی چیز وہ ہونی چاہیے۔ اب مثال آدمی کے پاس ایک گھر ہے، ٹھیک ہے، اور اس گھر کے اندر وہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ گھر چھوٹا ہے، تنگ ہے نا، بہت زیادہ کشادہ نہیں ہے، لیکن آدمی سوچتا ہے کہ میں بہت کشادہ گھر لے لوں، ٹھیک ہے، اب اس کے لیے اس کو 50 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، اس کے لیے اس کو لون لینا ہے، اور لون بینکوں سے ملے گا تو سود کے بغیر ملے گا نہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں آپ نیا گھر خریدنا چاہتے ہیں، کیوں آپ کشادہ گھر چاہتے ہیں؟ آپ کے پاس اگر نہیں ہے کیپیسٹی، میرے پاس نہیں ہے کیپیسٹی، تو میں کیوں نہ بھاڑے پر رہوں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں زندگی بھر برسوں سے ہم بھاڑے پہ رہتے ہیں، اس لیے سوچا کہ کب تک بھاڑا بھریں گے، کب تک بھاڑا خرچ ہوگا، بہت بڑا بوجھ ہے ہمارے اوپر، اس لیے ہم نے سوچا کہ لون لے کر کے گھر خرید لیں۔ سمجھ رہے ہیں نا، یہ مجبوری نہیں ہے، یہ مجبوری نہیں ہے، میں آپ کو ایک فتوے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، یہ مجبوری نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اور یہ مسئلہ بالکل مختلف ہے، دونوں ایک مسئلہ نہیں، جوڑ نہیں سکتے۔ لوگوں نے سوالات کیے ہیں، مطلب حیات کبار العلماء سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی، ان لوگوں سے، کہ جیسے مضطر کے لیے اجازت ہے کہ وہ حرام گوشت کھا کر کے اپنی جان بچا سکتا ہے، ایک آدمی بے گھر ہے، کیا وہ حرام طریقے سے سود رشوت کے ذریعے سے کیا وہ اپنا گھر آباد کر سکتا ہے؟ کیا مجبور ہے؟ وہ مجبور نہیں ہے، وہ کیونکہ مضطر کا لفظ ہی اس کے اوپر استعمال نہیں ہوگا۔ یہاں ضرر ہے کہ اگر وہ نہیں کھائے گا تو وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، کتنا بڑا نقصان ہے اس کو۔ لیکن کیا اگر گھر خود کا نہیں رہے گا تو کیا مر جائے گا وہ؟ ہے کہ نہیں؟ اس کے لیے اگر وہ لون لیتا ہے تو مجبور نہیں ہے، وہ غلط کرتا ہے، وہ اپنے اوپر زیادتی کرتا ہے، اپنے کو وبال میں ڈالتا ہے، اپنے آپ کو حرام کا مرتکب کرتا ہے، وہ مجبور نہیں ہے وہ۔ اور اسی طریقے سے یہی مثال اور لوگوں کی ہے، جیسے کسی آدمی کے کاروبار ہے، کاروبار بڑا ہے، اس کا اچھا خاصا کاروبار ہے، لیکن وہ اور بڑھانے کے لیے اس طرح کے راستے اختیار کرتا ہے، بالکل حرام ہے، بالکل حرام ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک چیز ایسی ہے جس کی وجہ سے اس کی زندگی سکون سے چل رہی ہے، گزر رہی ہے، ضرورت سے زیادہ تجاوز کرنے اور حرام کے راستے پر چلنے کی کوئی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے۔ یہ اصل چیز ہے۔ جس آدمی کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے وہ بھاڑے پر رہے نا، بھاڑے پر رہ کر کے زندگی گزر جائے، تو کیا ضروری ہے کہ ہم حرام راستے سے، سود وغیرہ کے ذریعے سے ہم خود کے گھر میں رہیں؟ اور پھر آپ بتائیے کہ سود کی جو لعنت ہے وہ اس قدر خطرناک اور سنگین ہے کہ سود کی لعنت میں ایک بار آدمی جب پڑتا ہے تو اسے جلدی نکل نہیں پاتا ہے۔ اور آج انٹرسٹ پر انٹرسٹ بڑھایا جاتا ہے، پھر تاخیر ہونے پر اس کے اوپر پینلٹی لگائی جاتی ہے کہ اس طرح کے حالات ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آدمی اس چیز سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس کی مثال، سب سے زیادہ مثال سوالات جو آتے ہیں وہ گاڑی کے بارے میں آتے ہیں، گاڑیوں کے بارے میں اکثر سوالات کیے جاتے ہیں۔ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آدمی کے پاس کیپیسٹی نہ ہو تو آدمی خود کی گاڑی میں چلے، یہ الحمدللہ پرائیویٹ، یہ جو جنرل پبلک ٹرانسپورٹ ہے نا، اس کے ذریعے سے آپ چلیں، کیا حرج کی بات ہے اس کے اندر؟ اس میں کوئی حرج نہیں ہے نا۔ لیکن آدمی کہے کہ نہیں میں معیاری زندگی گزاروں گا، ہے نا، بہانہ بنا، بہت رش ہوتی ہے، بہت ٹائم جاتا ہے، بہت زحمت ہوتی ہے، اس لیے میں نے لون پر لے لیا۔ ہرگز نہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں شریعت کے اندر۔ تو یہ مجبور نہیں ہے، یہ کیسا ہے؟ آدمی کو مشقت ہے، تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے، لیکن ضرر نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی ایسا نقصان ہو جائے گا تو اس کے دین، عقیدے، اس کے ایمان، اس کی زندگی کے لیے خطرناک بن جائے گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے لیے۔ تو مضطر کی تعریف بھی کرنا ضروری ہے۔ مجبور جس کو ہم کہتے ہیں نا، مجبور وہ نہیں ہے جو ہم اپنے حساب سے اپنے آپ کو مجبور بنا لیتے ہیں۔ لوگ سوالات کرتے ہیں، مجبوری تھی میں نے لون لے لیا، تو اسے ڈیٹیل پوچھو تو پتہ چلتا کوئی مجبوری نہیں تھی، کشادگی کے لیے، فراوانی کے لیے، اچھا گھر ہو جائے، اچھی گاڑی ہو جائے، اس لیے اس نے لون لے لیا۔ تو اس کو مجبوری نہیں کہا جاتا۔ مجبوری
उसके लिए लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया मुस्तर, मा यदुर्रुल इंसान फी दीनिही व अक़ीदतिही व फी हयातिही, जो चीज़ इंसान की ज़िंदगी में हद दर्जा नुकसान का सबब बन जाए। समझ रहे हैं ना, ये असल चीज़ को ज़रूर कहा जाता है। वरना हर आदमी अपने हिसाब से जो काम करता है कोई ना कोई तो उसकी तावील करके ही करता है ना। हर आदमी जो काम करता है, गलत काम जो होता है, कोई ना कोई तावील होती है उसके पीछे कि ऐसी वजह थी, ऐसे वजह आ गई इसलिए मैंने ऐसा कर लिया, ये परेशानी इसलिए मैंने ऐसा कर लिया, ऐसा नहीं होता तो वैसा नहीं करता। लेकिन वो जो असबाब बयान करता है, उन असबाब की शरीयत में क्या हैसियत है? हर वो चीज़ मजबूरी नहीं जिसको हम और आप मजबूरी समझें। तो हैवी डिपॉजिट के बारे में बहुत सब तफसीलात हैं, और सही बात यह है, इसका जो सही जवाब है कि ऐसा कोई तरीक़े मामला दीन में नहीं है। ऐसा कोई तरीक़े मामले की ऐसी कोई शक्ल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दीन में नहीं है। समझ रहे हैं ना, ये चीज़ है, नहीं कर सकते हैं ना, कोई मैंने कहा नहीं कर सकते। हाँ नहीं ठीक है, तो जो कर रहा है उसकी तरह डील करे ना, वो कारोबार में डील करने, कारोबार में लगाने के लिए डील करे कि भाई मैं कारोबार करने जा रहा हूं, आप 1 लाख रुपया लगाओ, आप 1 लाख रुपए के पार्टनर रहोगे, उस तरह डील करे ना। ये दो तरफा, एक बय में दो बय नहीं होनी चाहिए। असल में आपको बताऊं, दोनों तरफ से वक्त तो सारा मतलब हमने मसले मसाइल में लगा दिया। आपको बताऊं मैं, देखें ये जो डिपॉजिट का मसला है, इसमें क्या है, इसमें हीला है। हीला दोनों तरफ से है। जिस आदमी की प्रॉपर्टी है, कभी उसकी तरफ से पेशकश होती है कि मैं इसको नॉर्मल डिपॉजिट और भाड़े पर नहीं दूंगा, बल्कि हैवी डिपॉजिट पर दूंगा। उसकी तरफ से हीला ये होता है कि वो सिर्फ अपने घर को बीच में, अपनी दुकान को बीच में दाखिल करके एक लंबा अमाउंट लेने की कोशिश करता है। ये इसकी तरफ से हीला है, ठीक है। कभी सामने वाले की तरफ से हीला होता है और वो चाहता है कि मैं 3 लाख रुपए 4 लाख रुपए दे करके एक 50 लाख रुपए के घर को आसानी से इस्तेमाल करूं और मुझे उसके पीछे कुछ ना देना पड़े। तो दरअसल ये दोनों तरफ से हीला हो सकता है, इधर से कभी पेशकश होती है, उधर से पेशकश होती है, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है तीनों शरीयत के अंदर। समझ रहे, तरीका ये है कि ठीक है, आदमी नॉर्मल जो किराए चलते हो, जिस इलाके का मामला हो, और नॉर्मल जो डिपॉजिट चलते हो, उसी हिसाब से लेन देन करे। उसके अलावा मैं आपको बताऊं, इसमें और शर की कितनी शक्लें हैं, इसमें जो खतरनाक जो मतलब यानी पहलू है इस तरह के मामलात के, वो कितना नुकसानदेह है समाज के अंदर। एक आदमी अपना घर दे देता है, 10 लाख रुपए हैवी डिपॉजिट के नाम पर ले लेता है, ठीक है। अब वो आदमी वो 10 लाख रुपए को कारोबार में लगा देता है। क्या क्या करता है हमें नहीं मालूम, जो भी करता होगा, लेकिन उसको इस्तेमाल करता है वो। अब अगर उसको खाली करने की नौबत आ गई, वो कहता मुझे दे दो, नहीं दे पाता है, इस्तेमाल कर रहा है। लंबा अमाउंट है, छोटा अमाउंट हो, नॉर्मल रहे तो वो जितना रोलिंग में चलता रहता है वो दे देगा, लेकिन वो लगा चुका है, उसमें कितना फायदा चल रहा है, नुकसान चल रहा है, कारोबार की क्या सूरत हाल है, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये होता है किसकी तरफ से? लेने वाले की तरफ से। घर दे दिया, दुकान दे दिया और लंबी डिपॉजिट पर दे दिया और पैसे को इस्तेमाल कर लिया। दूसरी तरफ से लोग क्या करते हैं, लंबा डिपॉजिट आपको दे देते हैं और आपका घर ले लेते हैं, ठीक है। उस घर को दूसरे लोगों को भाड़े पर देते हैं, उसमें वो फायदा कमाता है, और वो जिसको देते हैं वो तीसरे को भाड़े पर देता है, वो उसमें से पैसे कमाता है। ये तरीका सब चल रहा है। आप बताइए कि क्या इसकी कोई गुंजाइश शरीयत के अंदर? क्या गुंजाइश? आपकी मिल्कियत है वो, जिसको आपने दिया उसकी मिल्कियत कैसे हो जाएगी? तो ये जो सिलसिला जो चलता है ना, ये सब इसी के नुकसानात में से है। अगर ये चीज जायज भी होती तो इन सब वजूहात की वजह से नाजायज हो जाती, क्योंकि शरीयत का उसूल है सद्दे ज़रिया। जहां से शर के रास्ते खुलते हों, गुनाह के रास्ते खुलते हों, वो चीज अगर जायज भी हो तो सही फैसला ये है उसका कि उस पर रुकावट लगाई जाए, ताकि माशरे को, समाज को, है ना, इंसानों को, मर्दों को, औरतों को शर से, ज़रर से, नुकसानों से, माली खसारे से लोगों को बचाया जा सके। तो आप देखिए कि इसमें ये सब उसके फसादात हैं, नुकसान है। ये चीज़ें, ये जो तरीक़े मामला है, ये मामला शरीयत के अंदर नहीं है। इसकी कोई दलील सलफ़ सहाबे किराम की ज़िंदगी में नहीं पाई जाती है। और असल मसला ये है कि घर मेरी ज़रूरत है, मुझे रहने के लिए घर नहीं, मुझे भाड़े पर लेना है, ठीक है।
ایک آدمی کے پاس ایکسٹرا گھر پڑا ہوا ہے, اس کو بھاڑا ملے, گھر خالی پڑا ہوا کچھ ملے گا اس کو. اصل میں وہ ضرورت ہے, اور یہاں اس ضرورت کے بجائے صرف اور صرف ایک وسیلہ اور ذریعہ ہے, کام آگے کچھ کرنا ہے. گھر والے کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے عام طور پر, اور جس کو گھر کی ضرورت ہوتی ہے اس کا بھی اس طرح کا مقصد ہوتا ہے. تو یہاں معاملہ اس گھر کی ضرورت, اس دکان کی ضرورت کا نہیں ہے, بلکہ اس کو بیچ میں رکھ کر کے آگے کام کرنا ہے, اور اس آدمی کو ہیوی ڈپوزٹ دے کر کے آگے اس گھر کو استعمال کرنا ہے, اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا ہے. اس کا 3 لاکھ روپیہ بنا ہوا ہے اور 10,000 روپیہ مہینے بھاڑے بھی ہو پا رہا ہے. پھر اس کو بھی اگر ہیوی ڈپوزٹ پہ اگر وہ دے دے گا تو کیا کرے گا؟ میرے ہاتھ میں آ گیا نا وہ روم, میں نے 3 لاکھ روپے ہیوی ڈپوزٹ پر روم لیا, میں نے 5 لاکھ روپے دوسرے کو دے دیا. پھر وہ آدمی جس کو دیا گیا وہ بھی ایسی کرے تو آپ سوچئے کہ کتنا مال, کتنی دولت لوگوں کی اس طرح سے پھنسی ہوئی ہوگی, اور کوئی آسانی کے ساتھ اس کو صاحب حق کو ادا نہیں کر سکے گا. کتنا ضرر, کتنی دشمنیاں, کتنے مسئلے کھڑے ہیں. ایسے واقعات لوگوں نے آ کر کے کہا کہ ہیوی ڈپوزٹ پہ دے دیا تھا, نہیں پتا تھا, اس کو کوئی راستہ ہی نہیں ہے, کسی طرح سے وہ پیسہ دے ہی نہیں پا رہا, کیسے خالی کریں ہم اس کے گھر کو. کتنے ایسی مثالیں بھائی, میں کہتا ہوں سوالات آتے ہیں, کیونکہ یہ مسئلہ پچھلے 10-5 سال سے زیادہ شروع ہو گیا ہے, زیادہ بڑھ گیا ہے یہ. اس سلسلے میں دیکھیے لالچ بہت بری بلا ہے, لالچ کی وجہ سے ہوتا ہے یہ. آپ نہ تو کسی سے اس طرح سے روم یا دکان کسی کا لیں, اور نہ کسی کو روم اور دکان اس طرح سے دیں, کیونکہ آپ کے لیے پریشانیاں ہیں. ڈپوزٹ کی جو بات ابھی آپ پوچھ رہے ہیں, دیکھیے طریقہ وہی ہے جو عرف عام میں عام طور پر جس علاقے میں جو ریٹ چلتا ہے. اتنی بڑی دکان کا ریٹ اگر 20,000, اتنی بڑی دکان کا اگر ریٹ 20,000 روپیہ ہے, ڈپوزٹ 50,000 روپیہ, اس کو ایسے ہی لیا جائے, ایسے ہی لیا جائے, ایسے ہی دیا جائے. یہی اصل چیز ہے شریعت کے اندر عرف کا اعتبار ہے. شریعت کے اندر عرف کا اعتبار ہے, جب تک کہ اس عرف کے اندر ضرر نہ پایا جاتا ہو. اس میں ضرر نہیں پایا جاتا ہے. آپ دیکھیے عام طور پر جو لین دین رینٹ کے چل رہے تھے, اس میں کوئی مسئلہ پیش آتا تھا, عام طور پر میں نے دیا, سال بھر رہا 11 مہینے, اور اس کے بعد میں نے روم خالی کر دیا, اپنے ڈپوزٹ واپس کر دیا. لیکن یہ شر فساد کب سے بڑھنے لگا ہے؟ جب سے ہیوی ڈپوزٹ کا سلسلہ چلا ہے. ایک شکل میں آپ سے عرض کر رہا تھا, ابھی آپ کوئی پوچھ بھی رہے تھے. دیکھیے ایک شکل ہے گروی کی, گروی کی شکل ہوتی ہے. گروی کی شکل میں یہ بات بہت واضح ہے, مسئلے سب فقہی ہے, لیکن ہم لوگ اس کو حدیث کے نام پر پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, اب تو چلا گیا ہے بات کر کے. فقہ میں گروی کا, حدیثوں میں گروی کا ایک باب ہے, باب الرہن کے نام سے, رہن کے باب سے. اس میں رہن کی جو شکل ہے وہ کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ جس کے پاس پراپرٹی ہوتی ہے. رہن, مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, سمجھ رہے ہیں, مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, مجھے 10 لاکھ روپے کی ضرورت ہے, مجھے کوئی کام ہے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ مجھے 10 لاکھ روپے دے دو, اور میں آپ کو 2 مہینے میں واپس کر دوں گا. لیکن آپ بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ 10 لاکھ روپیہ کیسے واپس کرے گا, واپس کرے گا یا نہیں کرے گا؟ اگر نہیں کیا تو میں کیا کروں گا, پھر میں کہاں جاؤں گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو آدمی اس مسئلے کو مضبوط کرنے کے لیے اپنی کوئی چیز گروی دے دیتا ہے. مجھے آپ یہ لیجئے اور میرا یہ سامان اپنے پاس رکھیے, میں آپ سے 10,000 روپے لے رہا ہوں, یہ 10,000 روپے کا سامان ہے, 15,000 روپے کا سامان ہے, یہ اپنے پاس رکھیے تاکہ آپ کو اطمینان رہے کہ اگر میں نہیں دے سکا تو میرا مال آپ کے پاس رکھا ہوا ہے. جب میں آپ کو وہ مال واپس کر دوں گا, آپ سے یہ سامان میں واپس لے لوں گا. یہ گروی کی شکل ہے, سمجھ رہے ہیں؟ یہ چیز اسلام کے اندر جائز ہے. لیکن آپ کو پہلے بار بار کہہ رہا ہوں کہ گروی کس کی طرف سے ہوتی ہے؟ ضرورت مند جو آدمی ہوتا ہے وہ کہتا ہے مجھے ضرورت ہے, آپ مجھے دے دیں, آپ کو اطمینان کے لیے میں آپ کے پاس اپنی گھڑی گروی رکھتا ہوں, اپنا موبائل گروی رکھتا ہوں, یا اپنا کوئی گھر کا پیپر گروی رکھتا ہوں, یہ آپ رکھ سکتے ہیں. اب پھر آگے بھی احکام شریعت کے اندر موجود ہیں کہ وہ جو چیز گروی رکھی جا رہی ہے وہ جاندار بھی تو ہو سکتی ہے, کوئی بکری ہو سکتی ہے, کوئی اونٹنی ہو سکتی ہے, جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا. تو پھر اس کے طریقہ یہ ہے کہ بھائی اگر وہ گروی میں ایسی کوئی چیز رکھتا ہے تو جس کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے وہ اس کو اناج بھی کھلائے گا, اس کو چارہ بھی کھلائے گا, اور اس کا دودھ بھی استعمال کرے گا. سمجھ رہی؟ سوال کا احکام ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گروی کی شکل ہے شریعت کے اندر, لیکن وہ شکل رینٹ کی نہیں ہے. وہ جو اگر آپ کے نام ہم نے پیپر دے دیا, آپ کو فرق سمجھ لیں دونوں کیفیتوں میں, وہ پیپر آپ کے پاس بطور ضمانت رہے گا, آپ گھر استعمال نہیں کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ میرے پاس ہے تو میں اس کو بھاڑے پر دے دوں, نہیں, صرف ضمانت کے لیے ہے کہ اگر میں آپ کا پیسہ, میں نے نعوذ باللہ اگر میں نے ڈوبا دیا یا میں نہیں دے سکا
तो आपके पास इत्मीनान है कि घर का पेपर मेरा आपके पास है, तो इत्मीनान रहेगा ना, आदमी आसानी से दे देगा, लीजिए कोई बात नहीं, हमें इत्मीनान है। तो ये चीज़ है इसके अंदर, दोनों में फ़र्क है। ये दूसरी डीलिंग है जिसके अंदर हीला है, जिसके अंदर ज़रर है, जिसके अंदर माल बातिल तरीके से खाने के रास्ते हैं, और ये एक ज़रूरत और तकाजे की चीज़ है जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दीन के अंदर है कि ये लोग गिरवी रख करके अपने काम को निकाल लो। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है। इसको गिरवी की शक्ल वो आदमी बना सकता है जिस आदमी के पास, जिस आदमी को ज़रूरत हो और उसके पास कोई चीज़ हो, वो किसी साथी को दे दे कि ये गिरवी के तौर पर अपने पास रखिए, जिसको रहन कहते हैं, और मैं आपसे उस वक्त मैं आपको वापस करूँगा, अपना सामान ले लूँगा। एक छोटी सी बात कह रहे हैं जी। देखिए, टोपी में नमाज पढ़ने और टोपी में नमाज ना पढ़ने में सिर्फ इतना फ़र्क है कि जो टोपी के बगैर नमाज पढ़ता है, टोपी नहीं, सर ढांके बगैर नमाज पढ़ता है, वो एक मुस्तहब को छोड़ता है, जिससे उसकी नमाज पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खुलासा इसका निकला ये कि सर को, और नमाजी की बात नहीं है, ये आम बात बता रहा हूँ मैं, 24 घंटे की बात है। आम हालात में भी, नमाज हो या गैर नमाज, आम हालात में सर ढांकना ना ढांकने से बेहतर है। सर ढांके रहना ये औला है, बेहतर है ना ढांकने से। आम वक्त की बात है, नमाज हो गैर नमाज हो। अब वही आम बात है जब, तो उसी आम हालत में नमाज भी आती है, तो उतना ही फर्क पड़ेगा जितना सर ढांकने और ना ढांकने में फर्क है। नमाज में कोई फर्क उसकी वजह से नहीं पड़ेगा। यही इसके बारे में सही मौक़िफ़ है। इस दलीलें इसकी बहुत सारी हैं। साहबी रसूल ने कपड़ा लटका हुआ था हैंगर के ऊपर, और नमाज एक कपड़े में पढ़ी। हम लोग तो तीसरे कपड़े की बात कर रहे हैं ना, हम लोग तीसरे ने बल्कि चौथे पांचवें कपड़े की बात कर रहे हैं। आदमी कुर्ता पैजामा पहनता है, पैंट शर्ट पहनता है, अंडरवियर पहनता है, बनियान पहनता है, उसके बाद एक पांचवा कपड़ा है जो सर पर ढांकने के लिए होता है कि नहीं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने में हज़रत मोहम्मद बिन मुनकदिर और साहबी रसूल की रिवायत बाकायदा सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है कि उन्होंने एक कपड़े में नमाज पढ़ी, एक कपड़े को लपेट करके उसमें नमाज पढ़ी, और दूसरा कपड़ा हैंगर पे लटका हुआ था। मिशजब, जो देहातों के अंदर आज भी दीवारों के ऊपर, दीवारों में लकड़ी की कोई चीज़ यूं डाल देते हैं, उस पर कोई चीज़ लटकाते हैं। आज तो फैंसी हो गया है ना, उसको अल्लाह के नबी के ज़माने में वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया जो मिशजब, वो लकड़ी का हुआ करता था, उसमें लटका हुआ था कपड़ा, और एक कपड़े में नमाज पढ़ रहे थे। टोपी की तस्करा भी नहीं है या सर ढांकने का तस्करा भी नहीं, दूसरे कपड़े की बात है। मोहम्मद बिन मुनकदिर जो ताबई हैं वो आए और देखने लगे कि एक कपड़े में नमाज पढ़ रहे हैं जबकि एक्स्ट्रा कपड़ा मौजूद है इनके पास। कम से कम एक नीचे लुंगी की जगह पर या पहन लेते और एक ऊपर से चादर की शक्ल में ओढ़ लेते, कम से कम दो कपड़े में नमाज पढ़ना चाहिए था। वो रुके रहे, इंतजार करते रहे, और ये अल्लाह के नबी की वफात के बाद की बात है। तो उन्होंने इनका जब नमाज पढ़ से फारिग हुए तो उन्होंने कहा कि आप एक कपड़े में नमाज पढ़ रहे हैं जबकि आपका दूसरा कपड़ा लटका हुआ है, आप दो कपड़े में नमाज पढ़ना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि इन्नी सनअतु हाज़ा लियरानियल अहमकु मिस्लुका, मैंने इसीलिए इस तरह से नमाज पढ़ी है ताकि तुम जैसे नादानों को पता चल जाए कि इससे नमाज में कोई फर्क नहीं पड़ता। अय्युना, अगला जो जुमला है क्या कहा, अय्युना काना लहू सौबान अला अहद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से, हम तो सहाबी हैं, उन्होंने कहा कि हम सहाबा में से हैं, हम में से किसके पास अल्लाह के नबी के ज़माने में दो कपड़े हुआ करते थे। नादिर कोई होता जिसके पास दो कपड़े रहते थे, सब एक ही कपड़े वाले हुआ करते थे। और तुम इस पर इसरार कर रहे हो कि दो कपड़े में नमाज मैंने क्यों नहीं पढ़ी, और आज हम लोग इसरार कर रहे हैं कि टोपी लगा के नमाज क्यों नहीं पढ़ते हैं, तीसरे चौथे कपड़े की बात करते हैं। बहरहाल इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा आम हालात में सर ढांकना ना ढांकने से बेहतर है, उतना ही फर्क है बस, और कोई फर्क नहीं, चाहे नमाज हो चाहे गैर नमाज हो। इसमें शिद्दत बरतना ये बिल्कुल गलत है। हाँ, अलग चीज़ ये कि आदमी का एक शियार बन जाता है, जैसे भी उलमा है उनका एक लिबास है कि हाँ भाई कपड़े में होते हैं, टोपी भी लगाते हैं तो लगाएं, वो उसके बगैर वो खराब लगता था। उर्फ की चीज़ है ये, उसका शरीयत से और दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। आप कुछ कह रहे थे इधर जी, और आप पर आपके गुफ्तगू पर इख्तिताम कर देंगे इंशाल्लाह। बेजान चीज है तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि घर वगैरह है तो उसको इस्तेमाल किस चीज़ में, किसी को गिरवी में, गिरवी किसी चीज को अगर दिया है, किसी से गिरवी दिया है, उसको यूज कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते। वही मैंने कहा ना कि आप जैसे भी आपको घर दे दिया गया तो आप उस घर को इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहीं इस्तेमाल नहीं कर सकते आप उसको। आपके पास बतौर जमानत है, वो आपके पास बतौर जमानत है। क्यों, ऐसा भी हो सकता है कि उस घर में आपकी तरफ से कोई भाड़े वाला रहता हो,
اور آپ نے اس کا پیپر دیا ہو اس کو, سمجھ رہے ہیں نا, تو اس کا اختیار اسی کے پاس رہے گا جس کا مال ہے. لیکن وہ پیپر, گھر کا کاغذ جو کچھ بھی ہے وہ آپ کے پاس رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ کا پیسہ وہ نہ دے سکے تو آپ کو اطمینان رہے کہ ہم, سمجھ رہے ہیں. آج کل مارکیٹ میں 0% کا کوئی بھی پروڈکٹ ملتا ہے, وہ لینا جائز نہیں جائز ہے, نہیں جائز ہے. آپ کو بتاؤں کیوں نہیں جائز ہے. دیکھیں ایک چیز ہے سود ہونا, سود ہونا. آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ کسی سودی معاملے کی ڈیل کریں. 0% آپ نے کہا نا, آپ کو ایک مثال دیتا ہوں میں. پرسنٹ 0 ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی قیمت آج اس کی ہے اتنی ہی قیمت انسٹالمنٹ میں, یہی مطلب ہے نا اس کا, یہ مطلب ہے. ایک چیز 10,000 روپے کی ہے, ٹھیک ہے, اور وہی 10,000 اس کا انسٹالمنٹ کے بعد بھی ہے. 0% کا ہی مطلب ہوتا ہے. لیکن کتنے مہینے میں آپ کو 10,000 دینا ہے؟ 12 مہینے میں, مثال کے طور پر 12 مہینے میں. یہ بتائیے کہ 0% تو ہے, آج بھی 10,000 روپے میں ہی ہے, اور 12 مہینے میں انسٹالمنٹ میں ہم بانٹیں گے تو بھی 12,000 ہی میں ہے, یعنی زیادہ نہیں لے گا, یہ مطلب ہے نا اس کا. لیکن اگر آپ نے 6 مہینہ تو دیا انسٹالمنٹ برابر, 7ویں مہینے کا آپ نے لیٹ کر دیا, آپ سے سود لے گا کہ نہیں لے گا؟ لے گا. تو کہاں 0 انٹرسٹ ہے؟ اصل معاملہ سودی ہے, ہمیں سودی معاملے میں انوالو ہونا جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ اگریمنٹ بھی سائن ہوتا ہے اس پہ. بالکل یہی تو مسئلہ ہے, وہ معاملہ سودی ہی ہے. اگر وہ آدمی, آپ کو مسئلے کو واضح کرتا ہوں, آپ غور سے سنیے اس چیز کو. ایک چیز ہے, اس کو کٹ کر دیں, ابھی کیش دیں گے 10,000 ہے, 1 سال میں آپ پیمنٹ کریں گے 12,000 ہے. یہ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ جائز ہے. میں آپ کے سامنے یہ سامان آپ سے بیچ رہا ہوں, آپ اس کو ابھی پیمنٹ کرتے ہیں 10,000 ہے, اور اگر آپ قسطوں میں دیں گے تو 12,000 ہے. یہ ڈیل جائز ہے. سمجھ رہے ہیں کیوں؟ اس لیے جائز ہے کیونکہ سارا معاملہ واضح ہے. یہی سامان ہے, آپ لینے والے ہیں, میں دینے والا ہوں. ابھی دیں گے تو واضح میں کر دیا ہوں 10,000 روپے لوں گا, آپ انسٹالمنٹ میں دیں گے 12,000 روپے لوں گا. بالکل واضح, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ لین دین جائز ہے. اگر آپ نے کیش دے دیا 10,000 میں, مسئلہ ختم ہو گیا. آپ نے انسٹالمنٹ میں اگر پیمنٹ کیا تو میں پہلے مہینے میں آپ لیٹ کریں گے, دوسرے میں کریں گے, تیسرے کسی بھی کریں گے, میں آپ سے 12 سے 13,000 روپے نہیں لوں گا. میں آپ سے نہیں لوں گا کیونکہ میں نے سودی ایگریمنٹ کیا ہی نہیں ہے آپ سے. میں نے 12,000 کے آپ سے ڈیل کیا ہے. اگر آپ مہینہ 2 مہینہ لیٹ بھی کریں گے اور اس سے زیادہ بھی لیٹ کریں گے تو میں آپ سے ایکسٹرا نہیں لوں گا. اور معاملہ ابھی واضح ہے کہ بیچنے والا سامان بیچ رہا ہے, ابھی پیمنٹ کرنا 10,000 اور انسٹالمنٹ میں پیمنٹ کرنا 12,000. معاملہ بالکل واضح ہے, لینا دینا جائز ہے. اگر آپ لیٹ کریں گے تو میں آپ سے کوئی انٹرسٹ وغیرہ اس کے اوپر نہیں لوں گا, اس لیے جائز ہے. یہ انسٹالمنٹ میں 12,000 لے رہا ہوں تو بھی جائز ہے کیونکہ معاملہ ابھی ہم نے واضح کر دیا ہے سب. لیکن ایک آدمی نے 0% کہا ہے, ابھی آپ جو کہہ رہے تھے, یہ 10,000 کی بات کہی ہے اس نے, ابھی بھی اور انسٹالمنٹ کے بعد بھی. لیکن انسٹالمنٹ اگر لیٹ ہوگا تو وہ سود لے گا کہ نہیں لے گا؟ آپ سے لے گا. وہ اگر آپ نے انسٹالمنٹ میں لیٹ نہیں کیا, آپ کے 12 مہینے گزر گئے اور آپ نے پورا برابر کیا تو بھی جائز نہیں ہے. اس لیے کہ اگر لیٹ ہوتا تو وہ آپ سے لیتا. یہ تو اتفاق ہے کہ آپ نے لیٹ نہیں کیا تو نہیں لیا, لیکن آپ نے معاملہ جو کیا وہ سودی معاملہ کیا, آپ نے رضامندی کا اظہار کیا اس سے. مسلمان کے لیے سودی اور حرام معاملات میں انوالو ہونا جائز نہیں. اصل مسئلہ یہ ہے, نقطہ یہ ہے اس کا. تو وہی میں نے کہا کہ آپ مجھ سے اگر لین دین کریں گے اور میں ابھی کہوں کہ انسٹالمنٹ میں اتنا ہوگا اور کرنٹ میں ایسا ہوگا کیش میں, یہ جائز ہے. یہ حرام نہیں ہے, یہ نہیں جائز, یہ ناجائز نہیں ہے کہ میں انسٹالمنٹ میں آپ سے زیادہ لے رہا ہوں, یہ ناجائز نہیں ہے. لیکن اگر مثال کے طور پر سودی معاملہ ہے اور 0% ہی صحیح ہے, لیکن اگر راستے میں لیٹ ہوگا کسی مہینے کے اندر تو میں آپ سے اس کا کچھ نہ کچھ معاوضہ لوں گا کیونکہ سودی معاملہ ہوا ہے وہ. اور اسی پر یہ سارا نظام چلتا ہے. جو 0 کہتے ہیں, آپ خوش نہ ہوئیے کہ بہت اچھے لوگ ہیں 0 میں, کیونکہ 0 آپ کے 100 سامانوں میں سے ایک چیز کو 0 کیا ہے, ٹھیک ہے نا, بقیہ سب پہ تو لے رہے ہیں. اور جس پر 0 کیا ہوا ہے اس میں بھی ظاہر ہے کہ انسان سے لیٹ ہو سکتا ہے, دیر سویر ہو سکتی ہے کہ نہیں, تو وہ اس سے آپ کے بدلے, آپ سے اس کا بدلہ وہ لے گا, اور اسی لیے ناجائز ہے. اس پہ سائن کرتے ہیں ہم کہ ہاں بھائی اگر لیٹ کریں گے تو پینلٹی دیں گے. ظاہر سی بات ہے, لیٹ نہیں ہوا, نوبت نہیں آئی, یہ الگ بات ہے, لیکن ہم نے اس حرام پر موافقت کا اظہار کیا ہے. وہی کہہ رہا ہوں, وہ چیز ناجائز ہے.
उसमें जो बैंक और जो बेचने वाला रहता है ना, उसमें एक एग्रीमेंट रहता है कि हाँ। जो बेचने वाले का उसमें क्या फायदा होता है कि इंस्टॉलमेंट में चीज जो है ना उनकी ज्यादा बिकती है, लोग क्या इंस्टॉलमेंट हाँ सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो बैंक को सस्ते में देते हैं, यानी कि बैंक इंटरेस्ट लेते ही है हमसे, लेकिन हमको मालूम नहीं पड़ता बैकग्राउंड में वो बेचने वाला देता है। वही मैंने कहा ना कि मामला सूदी है, तो उसके अंदर ये सारी कबाहतें हैं। कुछ चीज़ें हम जानते हैं, कुछ चीज़ें हम नहीं जानते हैं। और आमतौर पर कारोबार का जो मामला है वो आप जान लीजिए कि यहूदी जहनीत उसके पीछे कार फरमा है, समझ रहे हैं ना। तो कारोबार में इस तरह की चीज़ों में आप बिल्कुल ना आए। और इसी मसले में ये सारी चीज़ें भी हैं जो आजकल, यानी आप मोबाइल से ख़रीदेंगे, ऑनलाइन ख़रीदेंगे तो 10 रुपये की चीज़ आपको मतलब 8 रुपये में मिलेगी, लेकिन आपको पेमेंट 10 करना है, 2 रुपया बाद में आपको रिटर्न मिलेगा। ये जो ट्रांजैक्शन जो होता है ना, इसमें सारा खेल है उनका। अगर एक 10 रुपये की चीज़ को 8 रुपये में दे रहा है तो क्यों 8 रुपया नहीं लेता, 10 लेकर के 2 रुपया वापस बाद में क्यों करता है, बाद में क्यों वापस करता है। वो चीज़ इस्तेमाल होती है, वो 2 रुपया 20 रुपया बनता है, बाद में आपको 2 रुपया वापस कर दिया जाता है। पेटीएम ओटीएम में जो कैशबैक आता है सेम चीज़ उसी हुक्म में है, तो वही हराम उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल जायज़ नहीं, बिल्कुल जायज़ नहीं। आपको फ़ायदा हो, नुकसान, आप किसी को फ़ायदा ना पहुँचाएं, आपका नुकसान ना हो, ये सब तो रहेगा सामने आपको। सबसे बड़ी कबाहत ये है कि ये सब सूदी निज़ाम से जुड़े हुए हैं और आप जो करते हैं उसमें मुआफ़क़त का इजहार करते हैं। असल जो हुर्मत की वजह है वो यही है, वरना जीरो इंटरेस्ट पे क्या हर्ज की बात है। आप ले लीजिए, लेट मत कीजिए, तो आपको 10 की चीज़ 10 में मिल जाएगी। लेकिन मसला ये है कि हमने हराम चीज़ पर साइन किया है, मुआफ़क़त का इजहार किया है, और किसी को ज़मानत भी नहीं है मेरे भाइयों कि लेट नहीं होगा। लेट किसी भी हो जाता है, आगे पीछे हो जाती है पेमेंट, है ना, कमी बेशी हो जाती है, तो वो आपसे सूद मांगेगा ही मांगेगा। तो जो चीज़ 0% पे थी उसने भी आपको सूद में डाल दिया कि नहीं डाल दिया। सूद पर एग्रीमेंट तो हमने किया ही है, लेकिन अमली तौर पर भी सूद में डाल दिया उसने आपको। इसलिए इससे बचना जरूरी है। बिजली का बिल वगैरह घर का आता है ना, तो वो भरना रहता है, या कभी कुछ भी रिचार्ज करना रहता है, तो कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह हम लोग भरते हैं तो सामने से कैशबैक आ जाता है। अभी हम ऑफर नहीं सेलेक्ट करते हैं ना, तभी भी आ जाता है। और तो कैसे भरते हैं आप? जैसे ऑनलाइन पे का मेरे अकाउंट में पैसा मौजूद है और मैंने ऑनलाइन किया और मैंने वो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया अकाउंट से, जी जी। तो जब वो ट्रांजैक्शन हुआ तो कांग्रेचुलेशन, आपको 20 रुपए कैशबैक आ गया। अच्छा, वो कहाँ से आता है, मतलब कौन लोग देते हैं वो? जिस बैंक के थ्रू आपका अकाउंट है। अच्छा, नहीं तो कौन सा एप्लीकेशन आप यूज करते हैं? वही बात हो गई ना ये। आप अपने अकाउंट से आप बिलें कैसे पे करें मालूम आपको? आप अपने अकाउंट से ऑनलाइन पे करें, अकाउंट से भी आते हैं उनकी वेबसाइटों पर जा करके, उनकी वेबसाइटों, जैसे अभी आजकल क्या है MSDL क्या है, एक पीरियड रहता है, उस पे जाके एक हफ्ता पहले देंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, लास्ट पीरियड पे देंगे तो बेनिफिट नहीं। बहुत सारी कंडीशन। हम लेट करेंगे तो क्या होगा? नहीं, हम लेट करेंगे तो क्या होगा? तो लेट करेंगे तो ओवर टाइम करेंगे, लेट तो प्लान नहीं करेंगे। नहीं नहीं, दो चीज़ें हैं। नहीं, एक चीज़ ये है कि नहीं, जैसे अभी लाइट की बिल है, अभी लाइट की बिल की जो सरकारी डिपार्टमेंट है, वो हम लेट करते हैं तो वो फाइन लगाते हैं, वो एक अलग चीज़ है, वो तो ठीक है, फाइन वो ले रहे हैं लेट करने का। लेकिन जैसे आप अगर भरते हैं इसको और आपको मतलब क्या कहते हैं, पहले भरने की वजह से आपको 10-20 रुपये फायदे अगर वो देता है, अगर हम लेट अगर पेमेंट करेंगे तो क्या होगा? लेट करने पे 50 रुपए ज्यादा लग जाता है। ये 50 रुपये ज्यादा, मतलब ये कंपनी वालों का, जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है उनकी तरफ से, या उसमें कुछ बैंकिंग का कोई मामला है? इलेक्ट्रिसिटी वाले फाइन मारेंगे, कोई मसला नहीं है उसका। क्योंकि अगर आप दो सूते हैं, क्योंकि बताने मेरे खुलासा मेरे बात का ये है कि अगर कंपनी की तरफ से पहले भर दो तो आपको डिस्काउंट है या हम वापस कर देंगे, या बाद में अगर आप लेट करोगे तो पेनल्टी, ये कोई मसला नहीं है। कंपनी की तरफ से ये ऑफर हो सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर बैंकिंग के निजाम से कोई चीज जुड़ी हुई है तो ये सूद है बिलाशुबा, सूदी निजाम से जुड़ी है। दो सूते हैं जो ऐप यूज करते हैं, तो उसमें ऑफर होता है तो कैशबैक आता है, आप यूज करो बाद में। हाँ, तो यही मैं कह रहा हूँ कि वो ऐप नहीं यूज करना है। कार्ड को अगर आप 5,000 रुपए स्पेंड किए पूरे महीने में, तो आपको 50 रुपए आपके अकाउंट में आ जाता है बाय डिफॉल्ट। अब मैंने कोई शॉपिंग किया 5,000 रुपए की, तो मेरे अकाउंट में 50 रुपए मेरे अकाउंट में आ रहा है, कैशबैक नहीं होता है, अकाउंट में सीधा पैसा ट्रांसफर होता है। कैशबैक होता है, वही कैशबैक है, अकाउंट में आता है वो। वॉलेट होता है, वो एक अलग चीज है। हाँ, समझ गया मैं, समझ गया जी जी, समझ गया मैं। जैसे वैलेट वाला जो तरीका है ना, ये तो आमतौर पर सूदी है, इसलिए इससे आप बचिए। बाकी आप अपने अकाउंट से अगर सर ट्रांसफर करते हैं ना, बिल पे करते हैं, उसमें अगर
पहले भरने की वजह से कुछ देते हैं और लेट होने की वजह से अगर वो पेनल्टी आती है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। जो आप कह रहे हैं ये ऐप में आएगा? ऐप ये वाले ऐप जो भी पेटीएम और है ना, ये फोन पे वगैरह, इन सब की बात कर रहा हूँ मैं। बाकी जो सरकारी लाइट बिल भरने की वेबसाइट है उस पर जा करके आप करते हैं, उस पर कोई हर्ज नहीं है। लेकिन ऐप अगर यूज करके पेमेंट कर रहे हैं, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, क्योंकि उनकी डीलिंग है सूदी, आलमी बैंकिंग का एक निज़ाम है उनका ऑनलाइन, उसके जरिए से सूदी निज़ाम चलता है। इस सिलसिले में आपको बताऊं, आखिरी बात ये बताऊं मैं, उलमा ने इस सिलसिले में किताबें लिखी हैं। किताबें बहुत अच्छी अच्छी लिखी हुई हैं। हाँ, ये मुश्किल है, किताबें सब्र भी हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि देखेंगे तो शायद तर्जमे वगैरह भी होते रहते हैं, हमें तो इतना नहीं आइडिया है इसका। बिताक़तुल एतिमान व अहकामुहुल फ़िक़हिया, ये जो हम लोग क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं, इसका भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए इससे। क्रेडिट कार्ड का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे भी दूर रहो, जहाँ तक हो सके ना इस्तेमाल करें आप, जहाँ तक हो सके ना इस्तेमाल करें। इत्तक़ुल्लाह मस्ततातुम का माना यही है मेरे भाई, जितने में आपका काम चलता है उतने में आप काम चलाइए, बिला वजह कुशादगी मत फैलाइए। कुशादगी फैलाएंगे तो इनमें कहीं ना कहीं हम दाखिल होंगे, ना चाहते हुए भी। आप सोचिए कितने ऐसे सामान हैं आज जिनको आप दुकानों में जा करके लाइव नहीं खरीद सकते हैं, आपको ऑनलाइन ही परचेज करना है। क्यों ये शर्त रहती है आप बताइए? कितने मोबाइल ऐसे हैं MI वगैरह वाले, देखिए आप, ये आपको दुकान पर सेलिंग देते ही नहीं, आपको शोरूम सेलिंग नहीं देते हैं, आपको ऑनलाइन ही बुक करना है, ऑनलाइन ही खरीदना है, और आपको 15,000 रुपए की चीज 14,000 में 13,000 में मिल सकती है। ये सब सूदी निज़ाम है, सब सूदी निज़ाम इसके पीछे। वो अगर हमें 1,000 रुपये डिस्काउंट देते हैं या कैशबैक देते हैं, सूदी निज़ाम से उसमें बहुत सारी कमाई करके बढ़ावा करके उसके बाद हमें देते हैं उसमें निकाल के। कहाँ से खरीदते हैं? ऑनलाइन या दुकानों से? ऑनलाइन वही मसला है, ऑनलाइन जो खरीदना होता है ना, वो यही होता है। हाँ, मजबूरी है तो अल्लाह तबारक व तआला जानता है हमारे हालात, कोई मसला नहीं है। हाँ, यही पूरा नाम है, ये बिताक़तुल एतिमान व अहकामुहुल फ़िक़हिया, क्रेडिट कार्ड और उसके फ़िक़ही अहकाम। खैर, शेख अज़ान का टाइम हो गया, इंशाअल्लाह तबारक व तआला इंश्योरेंस जो है कंपलसरी है, तो हमारे बस में नहीं कि हम उससे हम बचें, हुकूमत का निज़ाम रुख़्सत है। नहीं, हाँ तो वही मसला है ना कि हमें करवाना मजबूरी है। नहीं, इंश्योरेंस कराना पड़ेगा आपको गाड़ी का। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि इंश्योरेंस कराना मजबूरी है, लेना थोड़ी ना मजबूरी है। लेना मजबूरी नहीं है पैसा ना, नहीं ना ले उसको, ना ले उसको, हमें कराना मजबूरी से करा दिया हमने। हमारा अकीदा क्या है? एक्सीडेंट अल्लाह की तरफ से है कि नहीं है? हादसात अल्लाह की तरफ से है कि नहीं है? तो हम कोई इंश्योरेंस नहीं कराने वाले हैं, इंश्योरेंस कुछ नहीं, लेकिन मजबूरी है कि गवर्नमेंट ने निजाम बना दिया, आप गाड़ी खरीदते हैं इंश्योरेंस करना पड़ेगा, इसलिए मजबूरन कराना पड़ता है। तो मजबूरी कराने में है, लेकिन हमारा ईमान तकदीर पर, अल्लाह पर है कि नहीं है? क्योंकि हादसात अल्लाह की तरफ से हो सकते हैं। तो क्या हमने क्या जिम्मेदारी ली है, या हमने अपनी जिम्मेदारी जिंदगी किसी के हवाले की है? हम कोई इंश्योरेंस नहीं कराते। हाँ, गाड़ी का हादसा होता, नुकसान होता तो हम बनाते कि नहीं बनाते उसको? जान चली जाती तो सब्र करते कि नहीं करते हम? हाँ, वो सब गलत है, सब गलत है। मजबूरी ना हो तो कुछ नहीं कराना चाहिए, क्योंकि इन सब में बहुत सारा खलल है। आप लाइफ इंश्योरेंस, आप हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है, महीना आपको हर महीने 500 रुपया भरते, फॉर एग्जाम्पल 12 महीने में कितने हज़ार हो जाएंगे? 6,000 हो जाएंगे, है कि नहीं? 10 साल में 60,000 हो जाएंगे, है कि नहीं? 60,000 रुपये आपके चले गए, और आपको 10 साल में कोई बीमारी नहीं हुई, तो 60,000 आपके गए कि नहीं गए? गए। आपको कोई तकलीफ ऐसी हुई कि आपके इलाज में 5 लाख रुपए लगेंगे, हार्ट की तकलीफ होगी, अल्लाह बचाए हम सबको, इंश्योरेंस कराया हुआ तो वो कंपनी 5 लाख रुपए खर्चा करेगी। दोनों सूरत में आप देखिए, आपने 60,000 रुपये भरे
اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی, آپ کا 60,000 روپے حرام میں گیا ہے کہ نہیں. اور آپ بیمار ہوئے اور اس میں 5 لاکھ روپے خرچہ ہوا, آپ نے 60,000 دیا تھا, تو ہم نے 4,40,000 روپے کس حساب سے لیا؟ سمجھ رہے ہیں نا. اصل یہی حرمت کی وجہ ہے اس کے اندر, کہ بلا وجہ مال دینا اور بلا وجہ مال لینا. تقدیر پر ایمان جاتا ہے, اس سے اللہ پر توکل کمزور ہوتا ہے. لوگ انشورنس کے بعد زندگی جس سلیقے سے جینا چاہیے نہیں جیتے. کہتے چلاؤ نا گاڑیوں کو خراب کرو, انشورنس ہے اس کا. سمجھ رہے ہیں نا. یہ سب حالات, یہ سب کیوں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں؟ اسی غلط ذہنیت کی وجہ سے. تو آپ کو ہم کو مجبوری انشورنس کرانی کی ہے, نہیں کرائیں گے تو ہم کو گاڑی نہیں دیں گے. وہ گاڑی ہم نے خریدنی ہے تو انشورنس کرانا ہے, تو کرانا مجبوری ہے, لیکن اس کو کلیم کرنا تھوڑا نا مجبوری ہے. اللہ پر بھروسہ, اللہ نے لکھا تھا, حادثہ ہو گیا, اپنی طاقت سے ہم کرائیں گے. البتہ اتنا ہو سکتا ہے کہ آپ نے انشورنس کرایا تھا تو جتنا آپ کا پیسہ اس میں گیا ہے اتنا آپ لے لیجیے, اس سے مزید مت لیجیے, دوسرے کا مت لیجیے, اپنا لے لیجیے جو آپ کا جمع ہے وہاں, کیونکہ ہم اس کے حقدار ہیں, وہ ہمارا مال ہے. لیکن ایکسٹرا جو ہے وہ ہمارا حق نہیں پہنچتا. یہ چیزیں ہیں جو اسلام کے جائز. یہ سب فقہ کے وہ مسائل ہیں جو ہماری زندگی کے روزمرہ سے تعلق رکھتے ہیں, اور یہ سب چیزیں ہماری زندگی میں ہیں, اس پر برتنے کی ضرورت ہے. آزاد ہو کر کے رہیں گے اور جو آج کل نظام چل رہا ہے اس میں پورے طور پر ہم انوالو ہوں گے زیادہ سے زیادہ, تو مشکلات میں ہم ضرور پڑ جائیں گے. دوسرے سے وہ کہاں سے لون لے رہا ہے؟ وہ بینک سے. کوئی نہیں میں سمجھا نہیں. مطلب جیسے آپ نے, ہاں جی, سیم حکم ہے, کوئی فرق نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اس کا علاج یہ ہے کہ آپ اپنے ایسے لوگوں کو آپ اپروچ کیجئے, آپ کے ہمدرد ہوں. بالکل غلط ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے, سیم حکم ہے نا, کام تو وہی کیا جا رہا ہے. یہ معاملہ جو آپ بتا رہے ہیں بہت ہے, کیونکہ بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے مجھے اگر مجھے لون لینے کی ضرورت ہے, میرے پاس لون لینے کے لیے ڈاکومنٹ چاہیے, وہ ڈاکومنٹ اویلیبل نہیں ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کبھی, یار میرے ڈاکومنٹ پہ تو نہیں ملے گا, تمہارے ذریعے سے مل جائے گا, تم ذرا نکال کر کے مجھے دے دو. اتنی دشمنیاں اس سلسلے میں ہو چکی ہیں کہ میں نے مجبوری میں اس کا ساتھ دیا, اس کے لیے میں نے حرام کیا, اور آج وہ میرا پیسہ ڈبا دیا, اچھے گھر میں رہتا ہے, مجھے ادا نہیں. کتنے مسائل کھڑے ہیں اس کی وجہ سے. صحیح یہ ہے کہ قرض جو ہے نا ایک ہمدردی کا معاملہ ہے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے. مجھے ضرورت اپنے بھائیوں سے کہہ کر کے میں لے لوں بلا کسی سود کے. آپ کو ضرورت اپنے بھائیوں سے آپ کہہ کر کے لے لیں, اور جتنا جلدی ممکن ہو آپ ادا کر دیں. ادا کرنے میں تاخیر ہو, اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا, اللہ نے فرمایا کہ آدمی جس نے دیا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے بھائی کے ساتھ نرمی کرے. ان کا نذو عسرۃ فنظرۃ الی میسرہ, اگر لیٹ کر رہا ہے, تنگ دست ہے, تو اس کے ساتھ نرمی کرو. یہ سماج کا ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا پورا معاملہ ہے. یہ خون چوسنے کا رشتہ ہے ہی نہیں, یہ ہمدردی کا رشتہ ہے. یہاں سارا قرض جو ہے نا یہ لوٹ مار کا طریقہ بن چکا ہے, کمائی کا بہت بڑا ذریعہ بن چکا ہے. لون آپ کو مطلب اپروچ کر کے لون دیا جا رہا ہے. آپ کو 10 فون آتے ہوں گے ڈیلی, آپ لیں. کون سی ہمدردی ہے ان کی؟ سود لینا ہے ان کو. 100 لوگوں کو دیں گے, 10 لوگ باقاعدہ اس کو ادا کریں گے ٹائم سے, بقیہ 90 لوگ تو غلطی کریں گے کہ نہیں کریں گے. وہی ان کی کمائی, وہی ان کا کام ہے. تو ہمدردی نہیں ہے یہ دراصل کمائی ہے, بزنس ہے یہ. اور قرض کا لین دین شریعت کے اندر ایک ہمدردی کا, ایک دوسرے کے ساتھ غمخواری کا معاملہ ہے کہ سماج میں ہر ایک کو تکلیف آ سکتی ہے, وہ اس کے کام آئے, وہ اس کے کام آئے, وہ اس کے کام آئے, اس لیے یہ چیز ہوتی ہے. اللہ جزا خیر عطا فرمائے. السلام علیکم.